چاہتے ہیں وہ ٹیک لگا کر ہی بیٹھ جائیے گا جی. جو کرسیوں پر بیٹھنا چاہتے ہیں وہ کرسیوں پہ تشریف رکھ لیجیے. جو کرسیوں پہ تشریف فرما حضرات وہ اگر ایک سائڈ پہ آ جائیں گے تو جو سامنے بیٹھنے والے پیچھے والے حضرات ہیں ان کو ذرا سہولت ہو جائے گی. ادھر کرسیوں والے حضرات لائن بنا لیجیے گا, ادھر بھی لائن بنا لیجیے گا, بے فکر ہو کے. اپنے آرام کا ذرا خیال رکھیے گا جی. جو ٹیک لگانے والے ہیں ٹانگ میں کوئی تکلیف ہے بڑے آرام سے ایزی ہو کر بیٹھیے گا, کیونکہ ذرا دورانیہ لمبا ہے بیٹھنے کا, اس لیے اپنی سہولت کو ذرا دیکھنا ہے. اس لیے گھبرانا نہیں ہے, بڑے آرام سے اطمینان سے تشریف رکھیے گا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وقال تبارک وتعالی وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے آپ سب خواتین و حضرات کو حج کی سعادت کے لیے توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور قبول فرمائے. بار بار سفر سے پہلے بھی یہ دعا پابندی سے فرماتے رہیے, یا اللہ حج کے سفر کو آسان فرما اور قبول فرما. جب انسان کسی کام کو سیکھ کر, اس کو سمجھ کر, اس کے احکام اور آداب سب معلوم کر کے جب چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان فرما دیتے ہیں. اور جب انسان کسی بھی عبادت کو, کسی کام کو جب انسان اس کے آداب, اس کے فرائض, واجبات, سنتوں کے مطابق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرما لیتے ہیں. پھر انسان کو یہ شک نہیں کرنا چاہیے کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا, یقیناً اللہ نے قبول فرما لیا انشاءاللہ. لہذا یہ حج تربیت کا جو مقصد ہے وہ اسی دعا کی قبولیت کے لیے ہے کہ جب حج تربیت انسان اس میں سارے اعمال سیکھ کر جائے گا اور کوئی عمل حج کے اندر سنت کے خلاف نہیں ہوگا, قرآن و سنت کے مطابق ہوگا, تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ پھر اسے آسان بھی فرما دیں گے اور قبول بھی فرما دیں گے. سب سے پہلے یہ بات کہ آپ حضرات خواتین حج کرنے تشریف لے جا رہے ہیں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کے 3 طریقے بتائے ہیں کہ آپ ان 3 میں سے کسی بھی طریقے سے حج ادا کر سکتے ہیں اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے. پہلے میں ان 3 طریقوں کے نام بتا دوں, پھر ان میں سے ہر ایک کے بارے میں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہے حج افراد, ایک طریقہ حج افراد, ایک طریقہ ہے حج قران, تیسرا طریقہ ہے حج تمتع. یہ 3 طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. نمبر 1 حج افراد. افراد کا معنی علیحدہ کرنا, الگ کرنا. پاکستان سے روانہ ہونے کے وقت آپ صرف حج کا احرام باندھیں اور جا کر حج کریں اور احرام کھول دیں, اس کو کہتے ہیں حج افراد. میں پھر الفاظ دہراتا ہوں. پاکستان سے لاہور سے روانہ ہونے کے وقت آپ حج کا احرام باندھیں اور جا کے حج کریں اور حج کر کے احرام کو کھول دیں تو یہ کہلاتا ہے حج افراد. لیکن اس میں پاکستان سے جانے والوں کے لیے دقت ہوتی ہے کہ پھر پاکستان سے روانہ ہونے سے لے کر حج سے فارغ ہونے تک حالت احرام میں رہنا پڑتا ہے. 20 دن 25 دن 30 دن 20-25 دن تو کم از کم حالت احرام میں رہنا پڑتا ہے. وہ بڑی دقت کی بات ہے. اس لیے عام طور پر پاکستان سے روانہ ہونے والے حاجی حضرات حج افراد نہیں کرتے. جو وہاں قریب ہے مکہ مکرمہ کے, جدہ میں کوئی لوگ رہتے ہیں یا کوئی ریاض وغیرہ میں رہتے ہیں, یا پاکستان سے بالکل آخری فلائٹس میں جانے والے جو حضرات ہوتے ہیں, وہ حج افراد ان کے لیے آسان ہوتا ہے کہ بھی چند دن احرام باندھنا پڑتا ہے. پھر بھی پاکستان سے جانے والے جو حضرات آخری فلائٹوں میں بھی جائیں گے نا, انہیں جو حج کا احرام باندھنا پڑے گا وہ کم از کم 11 دن 12 دن
حج افراد کا کم از کم 11-12 دن باندھنا پڑے گا. اس لیے پاکستان سے جانے والے حضرات حج افراد نہیں کرتے، اور وجہ میں نے بتا دی کہ احرام کی پابندیاں اچھی خاصی وقت گزارنا پڑتا ہے. دوسرا طریقہ ہے حج قران. حج قران جس طرح قرآن لکھتے ہیں بالکل اسی طرح لفظ قران، قاف رے الف نون. قران کا معنی ہوتا ہے ملانا، ملنا ملانا، کہ آپ حج اور عمرے کو ملا کر ادا کرتے ہیں تو اس کو قران کہتے ہیں. اس کا طریقہ بھی بہت آسان کہ آپ پاکستان سے روانہ ہونے کے وقت لاہور ایئرپورٹ سے آپ حج اور عمرے دونوں کا اکٹھا احرام باندھیں. حج اور عمرے دونوں کا اکٹھا احرام باندھیں اور جا کر پہلے عمرہ کریں گے. حج قران میں پہلے جا کر عمرہ کریں گے، احرام نہیں کھول سکیں گے کیونکہ آپ حج کا بھی احرام باندھ چکے ہیں، اس لیے آپ حج کر کے احرام کھولیں گے. اب آپ فوراً بات سمجھ گئے کہ اس میں بھی وہی بات ہے کہ احرام کی بہت زیادہ لمبی مدت ہو جاتی ہے، خاص طور پر خواتین ہوں، بزرگ افراد ہوں تو بڑی مشکل پیش آتی ہے. اس لیے پاکستان سے جانے والے افراد حج قران بھی نہیں کرتے. ہاں البتہ آخری فلائٹس میں جانے والے حج قران کر لیں تو وہ 10-11 دن 12 دن احرام باندھنا پڑتا ہے، ہو جاتا ہے. تو دو پہلی قسمیں ہو گئیں، ایک حج افراد یعنی پاکستان سے جاتے وقت صرف حج کا احرام باندھنا، وہ بھی عام لوگوں کو تلقین نہیں کرنی چاہیے کیونکہ مشکل ہو جاتا ہے. نمبر 2 قران، وہ آخری فلائٹس والے مسئلہ پوچھ کر مفتیان کرام سے، چند مسئلوں کا فرق ہے، زیادہ نہیں ہے، چند باتوں کا فرق ہے، وہ سمجھ لینا چاہیے. اب تیسرا ہے حج تمتع، جو پاکستان سے جانے والے سب سے زیادہ یہ والا حج طریقہ اختیار کرتے ہیں. یہ آسان ہے بہت، یہ بہت آسان ہے حج تمتع. تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، فائدہ اٹھانا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں فرمایا حج تمتع کا. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، جو بندہ حج اور عمرے کو ایک ہی سفر میں کر کے فائدہ اٹھائے تو جو قربانی میسر ہو وہاں قربانی کر دے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب حج تمتع کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ پاکستان سے جاتے وقت صرف اور صرف آپ عمرے کا احرام باندھیں گے، بس پاکستان سے جاتے وقت صرف آپ عمرے کا احرام باندھیں گے، حج کا بالکل نہیں، حج کی نیت بھی نہیں کرنی. پاکستان سے روانہ ہونے کے وقت آپ عمرے کا احرام باندھیں، جا کر عمرہ کریں، احرام کھول دیں، ایک دن کا کام ہے بس. پھر اس کے بعد جب حج پہ جانا ہوگا مینا، 8 ذی الحجہ کو مینا جب لے کے جائیں گے، حج کا احرام آپ باندھیں گے تو 8، 9، 10 8، 9، 10 3 دن آپ نے اور احرام باندھنا ہوگا. 10 تاریخ کو پھر احرام کھول دیں گے آپ. اس طرح پورے حج کے سفر میں حج تمتع کی صورت میں آپ نے صرف 4 دن احرام باندھنا ہے، بس 4 دن احرام کی پابندیاں، 1 دن عمرے کی اور 3 دن حج کی، بس باقی وقت میں عام کپڑوں میں. یہ سب سے زیادہ سہولت ہے کہ احرام کی پابندی یہاں پر کوئی نہیں ہوگی سارے سفر میں، 30 دن 35 دن باقی سارے باقی. یہ سب سے بڑی سہولت ہے اور آسانی ہے خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. لہذا حج تربیت کے اندر پاکستان کے اندر عام طور پر حج تمتع کا طریقہ بیان کرتے ہیں، تینوں کا نہیں بیان کرتے ورنہ وہ مکس ہو جاتا ہے، سارا غلط ملت ہو جاتا ہے. عام بندے عوام نہیں یاد رکھ سکتے کہ کون سا مسئلہ کس کا بیان کیا گیا. لہذا اگر باقی حج افراد اور قران کی ضرورت پڑ جائے تو وہ مفتی صاحب سے الگ سے پوچھ لیجیے گا کیا طریقہ، چند منٹ میں آپ کو باقی طریقہ آپ نے وہی ذہن میں رکھنا ہے. اور حج تمتع کا کیا طریقہ ہوا کہ پہلے آپ نے عمرہ کرنا ہے پھر حج کرنا ہے، اس طرح آپ کا حج تمتع ادا ہو جائے گا. اور کل پابندیاں عمرے کی، احرام کی، عمرہ اور حج ملا کے یہ حج تمتع کی 4 دن پابندیاں ہوں گی بس. یہ سب سے آسان طریقہ. اب پاکستان حکومت نے جو اب شیڈول دیا ہے پرائیویٹ حاجیوں کے لیے بھی اور سرکاری حاجیوں کے لیے بھی، وہ یہ ہے کہ اب جو حضرات حاجی پہلے مدینہ منورہ جائیں گے تو وہ پھر آئیں گے واپس جدہ سے، مکہ مکرمہ سے سیدھا جدہ اور جدہ سے پاکستان.
اور جو حاجی حضرات پہلے جائیں گے جدہ مکہ تو وہ پھر مدینہ منورہ سے سیدھا پاکستان. یہ اب تقریباً طے ہو چکا اور اخبارات میں بھی آ چکا ہے، اعلان بھی ہو چکا ہے، سب کا شیڈول بھی اسی طرح اب آ رہا ہے. جو پہلے مدینہ جائیں گے وہ پھر واپسی میں مکہ سے آئیں گے، اور جو جاتے وقت پہلے مکہ جائیں گے وہ واپسی مدینہ منورہ سے پاکستان. یہ آپ حضرات نے ذہن میں رکھ لینا ہے. اس میں تھوڑی سی پہلے سے بات سمجھ لیجیے گا کہ آپ میں سے جو حاجی حضرات پہلے مدینہ منورہ جائیں گے وہ پاکستان سے احرام کوئی بھی باندھ کر نہیں جائے گا. یہ ٹیکنیکل بات ذہن میں رکھنی ہے. جو آپ میں سے پاکستانی حضرات پہلے مدینہ منورہ جائیں گے وہ پاکستان سے عام کپڑوں میں جائیں گے. اسی طرح بس خواتین بھی مرد بھی احرام بالکل نہیں باندھیں گے مدینہ منورہ جانے والے حضرات، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میقات بتائے ہیں کہ یہاں سے حاجی یا جو بھی عمرہ کرنے والا وہ احرام باندھ کے اندر جا سکتا ہے، تو جب مدینہ منورہ فلائٹ جاتی ہے نا وہ میقات کے اوپر سے نہیں گزرتی. یہ ہے اصل بات. ہمارے پاکستانیوں کے لیے میقات ہے یلملم، اور وہ جب جدہ جائے گی نا فلائٹ، جدہ سے آپ مکہ جائیں گے تو پھر وہ جدہ سے ذرا پہلے آپ یلملم کے پاس سے گزریں گے. اس لیے جو حضرات پہلے مکہ جائیں گے تو وہ حضرات پاکستان سے احرام باندھ کے جائیں گے، اور جو حضرات پہلے مدینہ منورہ جن کی فلائٹ ہوگی، جنہوں نے پہلے مدینہ منورہ جانا ہے، وہ پاکستان سے احرام باندھ کے نہیں جائیں گے. اس دفعہ یہ خاص فرق ہے جو کہ آپ سب حضرات نے ذہنوں میں رکھنا ہے. اب میں عرض کروں گا اچھا وہ حضرات کہاں سے احرام باندھیں گے جو مدینہ منورہ جائیں گے، وہ بھی یہیں میں بھی واضح کرتا چلا جاؤں کہ جن حضرات نے پہلے مدینہ منورہ جانا ہوگا وہ یہاں سے عام کپڑوں میں جائیں گے. مدینہ منورہ جتنے دن ٹھہرنا ہے آپ ٹھہریں گے. پھر آپ کو جب وہ بتائیں گے جی کہ اب آپ نے مکہ مکرمہ جانا ہے تو وہاں سے بھی آپ پہلے احرام باندھیں گے. اس کا طریقہ بھی میں عرض کر دوں گا انشاءاللہ کہ آپ مدینہ منورہ میں اپنے ہوٹل ہی سے احرام باندھ کے احرام کا لباس پہن کے روانہ ہوں گے، اور پھر اس کے بعد بیر علی پر جا کر بسیں لازماً رکیں گی. بیر علی وہاں میقات ہے، بیر علی میقات ہے، اس کو کہتے ہیں جوفہ. یہ بیر علی آج کل مشہور ہے اور وہاں مسجد بھی بنی ہوئی ہے، وضو کی جگہ بھی ہے، نہانے کی جگہ بھی ہے، احرام باندھنے کی بھی جگہ ہے. لیکن آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہونے کے وقت اپنے ہوٹل سے احرام کی چادریں وغیرہ باندھ لیں اور پھر بیر علی پہ جا کے 2 رکعت نفل پڑھیں. ابھی میں احرام کی طریقے نیت وغیرہ بتاؤں گا تو وہ آپ نے اس وقت وہاں کرنی ہوگی. تو آپ عمرے کی نیت کر کے مکے چلے جائیں گے، مکہ جا کر عمرہ کریں گے، احرام کھول دیں گے. پھر 8 ذی الحجہ کو جب مینا جانا ہوگا اس وقت آپ حج کا احرام باندھیں گے. اب یہ حج تمتع کا نا ایک خاکہ آپ کے ذہن میں آ گیا کہ حج تمتع میں پہلے عمرہ ہوتا ہے پھر حج ہوتا ہے. پاکستان سے جانے کے وقت میں جب آپ عمرے کا احرام باندھیں گے تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے، مدینہ منورہ سے جب باندھیں گے اس کا بھی وہی طریقہ ہے. اب آپ حضرات نے یہ ذہن میں رکھ لیا کہ پاکستان سے جانے کے وقت پہلے آپ نے عمرہ کرنا ہے. اب اس کے لیے چند باتیں. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان سے جو حضرات ایئرپورٹ سے لاہور ایئرپورٹ سے باندھیں گے نا احرام، پہلے ان کے لیے میں باتیں عرض کر دوں، پھر مدینہ منورہ سے جو جائیں گے ان کے لیے باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ. خواتین حضرات وہ حضرات جو کہ یہاں سے پہلے مکہ جا رہے ہیں وہ تو لاہور ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے جائیں گے، اور اس کے لیے آپ حضرات یہ کام کریں گے کہ پہلے آپ ایک سوٹ کیس آپ کا تیار ہوگا، ایک آپ گلے کا بیگ تیار رکھیں، گلے کا بیگ تیار رکھیں. اور بعض ساتھی بعض احباب کہتے کہ ہم صرف پیٹی باندھ لیں بس وہ کافی نہیں ہے، تو اس میں عرض کروں گا کہ نہیں، آپ ساتھ بیگ ضرور چھوٹا گلے میں ڈالنے والا بیگ ضرور رکھیں. پیٹی بھی باندھ لیں پیسوں کے لیے
لیکن آپ گلے کا بیگ ضرور رکھیں، اس کی وجہ میں بھی بتاتا ہوں، کیونکہ ابھی آپ کو یہ کتاب بھی ملے گی انشاءاللہ، آپ میں سے ہر ایک خاتون کو، ہر ایک مرد کو یہ کتاب ملے گی، ایک گفٹ پیک ملے گا آپ کو انشاءاللہ مفت، اس میں یہ کتاب آپ نے اپنے گلے کے بیگ میں ہر وقت رکھنی ہے۔ آج کے پورا جتنا بیان ہے، سارا طریقہ وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ جو لکھنے والے حضرات خواتین ہیں وہ لکھتے بھی رہیے، کیونکہ اپنے نوٹس بہرحال بڑے اہم ہوتے ہیں۔ آپ حضرات کا ایک سوٹ کیس ہوگا، ایک گلے کا بیگ ہوگا۔ ایک گھر سے روانہ ہونے کے وقت بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اگر گھر سے احرام باندھ کے چلیں تو کیا اچھا نہیں ہے، ایئرپورٹ پہ جا کے اتنا وقت ہی نہیں لگے گا؟ تو بعض حضرات گھر سے ہی احرام باندھ کے جاتے ہیں۔ آپ حضرات جو تربیت لینے والے حضرات ہیں وہ ایسا نہ کریں، گھر سے احرام باندھ کے نہ جائیے، چاہے آپ نے ڈائریکٹ ایئرپورٹ جانا ہے تب بھی گھر سے احرام باندھ کے نہ جائیں، اس لیے کہ جب آپ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے تو پہلے سامان کی تلاشی ہوگی، سامان اٹھانا ہے، رکھنا ہے، تو آپ کو خود ہی کرنا پڑتا ہے تقریباً، پھر وہ سامان کو اسکینر میں سے گزارنا ہے، پھر اس کے بعد آگے جا کر بکنگ کروانی ہے، بورڈنگ کے لیے کھڑا ہونا ہے، لائنوں میں کھڑا ہونا ہے، اچھا خاصا پسینہ وسینہ آ جاتا ہے، اور کبھی احرام کھل رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر سے گر رہا ہوتا ہے، کبھی کیبن کا سنبھالنا ہوتا ہے، تو اچھی خاصی دقت ہوتی ہے۔ تو ذاتی مشورہ یہ ہے کہ آپ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ حضرات ایئرپورٹ پر پہنچ کر احرام باندھیں، باقی عام لباس میں رہے تاکہ ایزی رہے بالکل۔ گھر سے نہا دھو لیں، اچھی طرح شیمپو وغیرہ لگا لیں اور نہا دھو کے آپ گھر سے روانہ ہوں۔ پہلے مردوں کے لیے احرام کا طریقہ عرض کروں گا، پھر خواتین کے لیے۔ مرد حضرات ایک سوٹ کیس، ایک گلے کا بیگ اور ایک چھوٹا بیگ تیار رکھیں کہ جس میں 2 چادریں احرام کی اور ایک ہوائی چپل، یہ الگ سے تیار رکھیں۔ خواتین بھی غور سے سنیں اس بات کے لیے کہ جو مرد جا رہے ہیں ان کے لیے تیاری کیسے کرنی ہے، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ خواتین جب سامان تیار کرتی ہیں تو ایک گلے کا بیگ ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں، اور جو احرام کی چادریں، ہوائی چپل وہ سوٹ کیس میں پیک کر دیتے ہیں۔ اب جاتے ساتھ میں پہلے بورڈنگ ہوتی ہے اور بورڈنگ کے بعد پھر آپ نے لاؤنج میں جانا ہوتا ہے۔ اب جب لاؤنج میں پہنچتے ہیں نا وہاں احرام باندھنے کے لیے، تو احرام تو بک ہو چکا، وہ تو آپ جا مکے ملے گا اب آپ کو، اب مشکل ہوتی ہے وہاں پھر احرام خریدنا پڑتا ہے، ایئرپورٹ سے بڑا مہنگا احرام ہوتا ہے اچھا خاصا۔ تو اس لیے آپ حضرات پہلا کام یہ کیجیے، اور وہاں ایئرپورٹ پہ بھی صندوق کھولنا، احرام نکالنا، اس کا موقع زیادہ نہیں ملتا، اتنا وقت نہیں ملتا، اس لیے آپ احرام کی 2 چادریں اور ایک ہوائی چپل، یہ ایک چھوٹا سا بیگ ہاتھ میں آپ رکھیں، یہ لازمی ہوگی، یہ سامان میں نہ رکھیں اور یہ کسی کے ہاتھ میں بھی نہ دیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وقت تجربے کی چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن بڑی ضروری باتیں، اصل میں یہ ہے تربیت کی باتیں۔ ہوتا یہ ہے کہ چھوٹا بیگ بنا لیا، وہ کسی صاحب نے کہا جی آپ گلے والے ملے ہیں، بس میں یہ ہاتھ یہ سامان مجھے پکڑا دیں، آپ آرام سے مل لیں، بس وہ یاد کار کے ڈگی میں رہ جائے گا یا گھر میں رہ جائے گا یا ان صاحب کے ہاتھ میں رہ جائے گا، اور آپ جب بورڈنگ کے بعد احرام باندھنے لگیں گے تو پتہ چلے گا وہ تھیلا نہیں، وہ ہاتھ میں آپ کے نہیں آئے گا۔ آپ نے گھر سے نکلنے کے بعد ایک گلے والا تھیلا اور ایک احرام والا تھیلا کسی کو نہیں دینا، بالکل نہ کسی کو دینا، کہیں رکھے بھی نہ، اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ جب بورڈنگ ہو جائے اس کے بعد آپ آرام سے اندر جائیے۔ بورڈنگ کے وقت میں بھی خیال رکھیں کہ آپ کے پاس تھیلا ہے کہ نہیں، کہ بھوک تو نہیں ہو گیا، یہ اندر تو نہیں ڈال دیا۔ دونوں چادریں احرام کی اور ہوائی چپل یہ گھر سے لے کر جائیے۔ اس بارے میں ایک اور گزارش ہے کہ احرام کی دونوں چادریں اور ہوائی چپل یہ گھر میں ذرا تھوڑا سا پریکٹس کر کے دیکھیے، پہن کر دیکھیے، انشاءاللہ آج یہاں بھی آپ کو احرام باندھ کے بھی دکھائیں گے، شام کو تربیت کے بعد ابھی ظہر کے بعد احرام باقاعدہ باندھ کے بھی دکھائیں گے کیسے مردوں نے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ آپ گھر میں ایک دفعہ جو آپ نے احرام لیا ہے نا اس کو تہبند کے طور پر بھی باندھ لیں اور تھوڑا سا چل کر دیکھ لیں، اور جو اوپر چادر اوڑھنی وہ بھی کھول کے اوڑھ کے دیکھ لیں، اور ہوائی چپل بھی ذرا پہن کے تھوڑا سا گھر میں چل لیں، اس لیے کہ ہم لوگ عام طور پر ہوائی چپل پہنتے نہیں ہیں گھروں میں، تو ہوائی چپل ایسی ہونی چاہیے جو بالکل آپ کے طبیعت کے مطابق ہو، زیادہ ٹائٹ بھی نہ ہو تو اس سے آپ نے اچھا خاصا پیدل چلنا ہے، چھالے نہ پڑ جائے، زیادہ ڈھیلی بھی نہ ہو، پاؤں سے نہ نکلے بار بار پسینہ آنے سے، تو ایسی ہونی چاہیے جو آپ کی طبیعت کے مطابق ہو، اس کو آپ ٹرائی پہلے گھر میں کر لیں۔ یہ والے چند جملے سن کے نا
لوگوں نے لاہور ایئرپورٹ پر بڑی دعائیں دی. کہنے لگے جی وہ ہم نے گھر میں ٹرائی کر لیا تھا احرام پہن کے، تو جب لاہور میں ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں تو ہم سب سے پہلے احرام باندھ کے تیار ہو کر بیٹھے تھے اور باقی سارے لوگ پریکٹس کر رہے تھے. کسی کو دنیا میں احرام ہوتا اندازہ نہیں ہوتا باندھنے کا. اور یہ جنہوں نے پریکٹس کی بھی تھی گھر کے اندر، یہ جناب انہوں نے وہی چادریں کھولی اور فٹافٹ باندھ لی اور جناب سب سے پہلے احرام باندھ کے تیار ہو کے بیٹھے. تو گھر میں تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے اور تقریباً جس طرح آپ کی مرضی ہو باندھ لیجیے، جس طرح آپ کو سہولت ہو، اس میں کوئی خاص طریقہ کو خاص پابندی نہیں ہے. تو آپ حضرات کو وہ جو احرام کی چادریں اور ہوائی چپل یہ آپ نے اپنے پاس رکھ لی اور آپ ایئرپورٹ روانہ ہو گئے. ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد بورڈنگ ہو جائے، سیٹ نمبر مل جائے، آپ وہاں لاؤنج میں پہنچ جائیں تو لاؤنج میں باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ جی آپ اب احرام باندھ لیں. باقاعدہ بار بار اردو میں بھی انگریزی میں بھی وہ اعلان کرتے ہیں کہ اب آپ احرام باندھ لیں، کھلا فلائٹ والے. وہاں آپ کے علاوہ اور کوئی حاجی نہیں ہوگا، اس لیے یہ گھبرائے نہیں، آپ ہی لوگ ہوں گے، رش نہیں زیادہ ہوگا. گھر سے نہا دھو کر جائیں. وہاں لاؤنج میں پہنچ کر سب سے پہلے آپ مرد حضرات وضو کر لیں. وضو کے لیے بڑی صاف ستھری جگہ بنائی ہوئی ہے، لاؤنج میں پہنچ کے وضو کر لیں. وضو کرنے کے بعد پھر انہوں نے ایک کمرہ بنایا ہوا وہ لاؤنج میں، ہر ایئرپورٹ پر ہے، لاہور ایئرپورٹ میں بڑا اچھا بنا ہوا ہے احرام باندھنے کا کمرہ. تو وہاں آپ تشریف لے جائیں. وہاں جا کے تو آپ یہ والا لباس اتار دیں گے، ایک سہبند باندھ لیں گے اور ایک اوپر چادر اوڑھ لیں گے، ہوائی چپل پہن لیں گے. اور یہ جو کپڑے آپ نے ابھی بدلے ہیں نا، تو یہ کپڑے جو اتارے ہیں اور جوتا جو اتارا ہے یہ پھر اسی ہینڈ بیگ میں رکھ لیں. یہ جو چھوٹا تھا نا جس میں احرام آپ رکھ کے لے گئے تھے، اس میں واپس رکھ لیں، کیونکہ آپ کے پاس اور کوئی چیز رکھنے والی نہیں ہوگی. اور یہ آپ کے پاس اب رہے گا مکے تک، یہ بک نہیں ہوگا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ بیگ بڑا ضروری ہے، چھوٹا بیگ، کیونکہ آپ نے یہ والا اب لباس بدل کر اور یہ جوتا بھی یا آپ نے اسی بیگ میں رکھنا ہے اپنے پاس، چھوٹے بیگ میں، یا آپ کے ہاتھ میں رہے گا. تو اس کمرے سے باہر آ جائیے. آپ نے احرام کا لباس پہن لیا، ہوائی چپل پہن لی، اس کمرے سے باہر آ کے اب آپ نے دیکھنا ہوگا کہ وہیں لاؤنج میں مردوں کے لیے مسجد بنی ہوئی ہے نماز پڑھنے کی جگہ، اور عورتوں کے لیے الگ بنی ہوئی ہے. تو مردوں کی جو نماز پڑھنے کی جگہ لاؤنج میں بنی ہوئی ہے وہاں آپ تشریف لے جائیں. وہاں جا کے آپ 2 رکعت نفل پڑھیں عمرے کے احرام کی نیت سے. یہاں اب میری التماس ہے خواتین و حضرات کہ وہاں جو احرام باندھنے جائے نا آپ کا ساتھی، اس کو بار بار سمجھائیں بھائی عمرے کا احرام باندھنا حج کا نہیں. اور یہ میں بتا دوں کہ لاہور ایئرپورٹ پر ذہن میں حج ہوتا ہے، عمرہ نہیں ہوتا. اور اگر اس بندے نے حج کا احرام باندھ لیا تو پھر حج تک حالت احرام میں رہنا پڑے گا. اسے نازک پوائنٹ تو اس وقت وہاں ساتھیوں کو بار بار یاد کرانا پڑتا ہے. خواتین بھی جب عمرے کا احرام باندھنے جائیں نا، وہاں احرام باندھنے لگے، ان کو بار بار یاد کرانا بھی عمرے کا احرام باندھنا ہے، حج کا نہیں. ابھی نیت عمرے کی کرنی، حج کی نہیں بالکل. وہاں جب آپ جائیں تو 2 رکعت نفل عمرے کی نیت سے پڑھیں. پھر اس کے بعد پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں ان 2 رکعتوں میں. دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھ لیں، یہ افضل ہے. کوئی اور صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون والی صورت، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد والی صورت. یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت جب نفل پڑھ لیے تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ حضرات کی کتاب کھول لیجیے گا. اس کتاب میں وہ نیت کا طریقہ پورا بتایا ہوا ہے. عمرے کی نیت عربی میں کر لیں، اردو میں کر لیں. عربی میں ایسے کہہ لیں گے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، آسان سے الفاظ. اردو میں بھی آپ کر سکتے ہیں، پنجابی میں آپ اپنی اردو زبان میں اور کوئی زبانوں میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. یوں کہہ لیجیے اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو آسان فرما اور قبول فرما. نیت کرنے کے بعد پھر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے 3 بار تلبیہ پڑھنا ہے. لبیک اللہم لبیک، تلبیہ پڑھنا ہے 3 بار وہیں بیٹھے بیٹھے. 1 بار پڑھنا زبان سے تلبیہ یہ شرط ہے، اور 3 بار پڑھنا سنت ہے. زبان سے، دل میں نہیں چاہیے، زبان سے تلبیہ پڑھنا یہ شرط ہے احرام باندھنے کے لیے. جو ہی آپ نیت کریں گے عمرے کی اور تلبیہ پڑھیں گے الحمدللہ عمرے کا احرام بن گیا. خواتین و حضرات، یہ جو مردوں نے 2 کپڑے پہنے تھے نا، 2 چادریں پہنی تھی،
ان دو چادروں کے پہننے کا نام احرام باندھنا نہیں ہے۔ ان الفاظ کو آپ نے سفر میں یاد رکھنا ہے جب میں بولنے لگا ہوں، یہ آپ کے بڑے کام آئیں گے انشاءاللہ، کئی مسئلے حل ہو جائیں گے، بہت آسانی ہو جائے گی۔ ان دو چادروں کے باندھنے کا نام احرام باندھنا نہیں ہے، ان دو چادروں کے کھولنے کا نام احرام کھولنا نہیں ہے۔ ان دو چادروں کے کھلنے سے احرام نہیں کھلتا، ان دو چادروں کے باندھنے سے احرام نہیں بندھتا۔ احرام باندھنا کس کو کہتے ہیں؟ نیت اور تلبیہ، اس پوائنٹ سے احرام بندھتا ہے، نیت اور تلبیہ، اس سے احرام بندھتا ہے۔ کھلتا کب ہے؟ جب آپ بال کٹوائیں گے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا اس جملے سے؟ مثال کے طور پر آپ ہوائی جہاز میں باتھ روم میں جاتے ہو، چھوٹا سا باتھ روم ہوتا ہے تنگ سا، آپ چاہتے ہیں میرا احرام گندا نہ ہو، ناپاک نہ ہو، چھینکے وینکے نہ پڑے، آپ اوپر کی چادر ہوتا ہے بند اتار کر لٹکا کر آپ واش روم کریں، فارغ ہو جائیں، پھر دوبارہ باندھ کر واپس آ جائیں، بالکل ٹھیک، آپ کا احرام نہیں کھلا۔ مکے پہنچے، گرمی ہے، پسینہ آیا، آپ نے سوچا چلو نہا دھو لیں، پہلے نہا لیتے ہیں پھر چلے جائیں گے، تو آپ بغیر صابن کے وہاں نہا لیں، کیونکہ صابن خوشبودار استعمال نہیں کرنا، تو آپ نہا لیں، نہا کر آپ نہاتے وقت بھی دونوں چادریں اتاریں گے تو نہانے سے بھی احرام نہیں کھلے گا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے حضرات کو بیچارے نہاتے ہوئے یا واش روم میں جاتے تو بہت دقت ہوتی ہے، کہتے احرام کھل جائے گا وہ تو، جی نہیں، احرام نہیں کھلتا دو چادروں کے کھولنے سے۔ آپ حضرات نے الحمدللہ احرام عمرے کا باندھ لیا مردوں نے، اب میں اس کو مختصر کرنے لگا ہوں۔ گھر سے روانہ ہوئے احرام کی دو چادریں لے کر، ایئرپورٹ پر پہنچے، وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے اور عمرے کی نیت کی اور 3 بار تلبیہ پڑھا، الحمدللہ عمرے کا احرام بن گیا، ایک کام ہو گیا۔ اب یہاں بتاتا چلوں کہ عمرے کے اندر کل 4 کام ہوتے ہیں، بس عمرے کے اندر کل 4 کام ہیں، بندہ 4 کام کر لے تو عمرہ ہو جاتا ہے، بس۔ میں ان 4 کاموں کا نام لوں گا اور ساتھ بتاؤں گا کہ ان کی حیثیت، شرعی حیثیت کیا ہے۔ نمبر 1 احرام باندھنا عمرے کے لیے، یہ شرط ہے۔ نمبر 2 خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ فرض ہے عمرے میں، بڑا ضروری فرض۔ نمبر 3 صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ واجب ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ واجب ہے۔ نمبر 4 آخر میں بال کتروانا یا منڈوانا واجب ہے۔ بس 4 کام کر لیے عمرہ ہوگی، پورے عمرے کا خلاصہ آپ کے ذہنوں میں آ گیا خواتین حضرات۔ احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، بال منڈوانا، عمرہ ہو گیا۔ آپ حضرات کا پہلا کام کہ احرام باندھنا یہ مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ اب یہی میں ذکر کرتا جاؤں کہ جو حضرات مدینہ منورہ جائیں گے وہ کیسے احرام باندھیں گے، کہ وہ اپنے ہوٹل ہی میں، کمرے میں، اپنے ہوٹل میں، وہی غسل خانے میں نہا دھو کر تیار ہو کر چادریں باندھ لیں، سامان پیک کر لیں اور بس میں بیٹھ جائیں گے۔ آپ بس میں بیٹھ کر وہ لازماً رکیں گے ڈیرے علی پر، یہ ان کا قانون اور ضابطہ ہے باقاعدہ، یہ گھبرانا نہیں ہے۔ تو ڈیرے علی پہ وہاں رکیں گے، یہ میقات ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا حج کا۔ تو آپ حضرات وہاں رک کر وضو نہ ہو تو وضو کر لیں اور 2 رکعت نفل پڑھیں گے، وہیں بیٹھے بیٹھے نیت کریں گے عمرے کی اور 3 بار تلبیہ پڑھیں گے، الحمدللہ عمرے کا احرام بن گیا۔ اب آپ مکے کی طرف روانہ ہو جائیں، بالکل یہی طریقہ۔ اب خواتین کے احرام باندھنے کا طریقہ، خواتین میں ایک تو وہ خواتین جو کہ نماز پڑھ سکتی ہیں، پہلے ان کا احرام باندھنے کا طریقہ، پھر وہ خواتین جو نماز نہیں پڑھ سکتی وہ کیسے احرام باندھیں گے، ان کا طریقہ۔ وہ خواتین جو نماز پڑھ سکتی ہیں، شرعی عذر رہی ہیں، تو وہ گھر سے نہا دھو کر کپڑے بدل کر پردے کا اہتمام کر کے ایئرپورٹ پر روانہ ہو جائیں۔ ایئرپورٹ پر جا کر تو وہ ساتھ گھر سے اسکارف لے جائیں، اسکارف۔ خواتین سر کے اوپر اوڑھنے کے لیے احرام کی حالت میں چادر یا شال استعمال نہ کریں، چادر، دوپٹہ، شال استعمال نہ کریں، وہ
اسکارف استعمال کریں، اس لیے کہ طواف کرتے وقت بھی جدہ ایئرپورٹ پر بھی وہاں کھلی فضا ہوتی ہے، ہوا چل رہی ہوتی ہے، تو چادر اور دوپٹہ اڑتا ہے تو بال کھلتے ہیں، بال سطر ہیں خاتون کے، اس لیے اسکارف باندھیں گی تو بس مطمئن ہو جائے. تو خاتون ایک تو اسکارف باندھیں گی، ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد وضو کریں، اسکارف باندھ لیں، اور پھر اس کے بعد وہیں خاتون نماز پڑھنے کی جگہ ہوگی، وہاں خاتون جا کر 2 رکعت نفل پڑھیں اور عمرے کی نیت کریں، 3 بار تلبیہ پڑھیں. الحمدللہ خاتون کا بھی عمرے کا احرام بن گیا. بہت آسان کام، کوئی مشکل نہیں. 2 رکعت نفل، اس کے بعد عمرے کی نیت اور 3 بار تلبیہ. اب وہ خواتین جو نماز نہیں پڑھ سکتی شرعی عذر کی وجہ سے، وہ کیا کریں؟ مرد حضرات بھی اس مسئلے کو ضرور سمجھیں تاکہ وہ خواتین کو بتائیں اور خواتین بھی ضرور سمجھیں، کیونکہ حج کے سفر میں خواتین کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ والا کہ جی شرعی عذر آ جائے گا، ہم نماز نہیں پڑھ سکیں گے، ہمارا حج کیسے ہوگا اور ہمارا عمرہ کیسے ہوگا، اتنی مشکلات ہو جائیں گی، بہت پریشان ہوتی ہیں. لیکن اب میں عرض کرنے لگا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ایک لائن کا پیغام دیا ہے، ایک لائن کی ہدایت دی ہے، بس واقعی ایک لائن کی ہے. ایک وہ لائن ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ العزیز پورے حج اور عمرے کے سفر میں پریشان نہیں ہوں گے. بالکل اپنے ذہن کو فارغ کریں جی، خواتین بھی اور مرد بھی حضرات بھی ذہن میں رکھیں جن کے ساتھ خواتین جا رہی ہیں، پریشان نہیں ہونا. غور سے وہ حدیث سننی ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سمجھایا کہ ایسی خاتون جو شرعی عذر میں ہو، نماز نہ پڑھ سکتی ہو، وہ حج اور عمرے کے تمام کام کر سکتی ہے سوائے طواف کے. بس بات مکمل ہو گئی، بات مکمل ہو گئی. کیونکہ طواف مسجد میں ہوتا ہے، مسجد حرام میں، خانہ کعبہ والی مسجد میں خاتون جا نہیں سکتی. بس حج اور عمرے کے کاموں میں سے اس خاتون کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے سوائے ایک طواف کے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. آپ دیکھیے گا، ابھی میں بتاتا ہوں کہ احرام کیسے باندھیں گی. یہ خاتون جو پاکستان سے جا رہی مکہ اور انہوں نے یہاں پاکستان سے احرام باندھ کے جانا، نماز نہیں پڑھ سکتی. دیکھیں دین کتنا آسان ہے. بات پتہ ہو بندے کو نا، تو ایسی صورت میں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں ہماری اس حج تربیت کے اندر الحمدللہ قرآن اور سنت کے مطابق بات ہوتی ہے. بس دائیں بائیں کی کوئی بات نہیں، قرآن و سنت کے مطابق 100%. یہ خاتون احرام کیسے باندھیں گی جو نماز نہیں پڑھ سکتی؟ جی، یہ اپنے گھر سے نہا دھو کے کپڑے بدل کے تیار ہو کر ایئرپورٹ پر پہنچے. یہ خاتون ایئرپورٹ پر لاؤنج میں بیٹھ کے، اب صرف جہاز میں بیٹھنا ہے یہاں سے، تو لاؤنج میں بیٹھ کر اپنے صوفے پر بیٹھے بیٹھے یہ عمرے کی نیت کریں. وضو کی نہیں کرنا انہوں نے، کچھ نہیں، بس اپنے صوفے پر بیٹھے رہیں، بیٹھے بیٹھے عمرے کی نیت کریں اور 3 بار تلبیہ پڑھ لیں، عمرے کا احرام بن گیا بس. اور وہاں جا کر ہوٹل میں 3-4 دن رکی رہیں گی، ہوٹل میں احرام بندہ رہے گا عمرے کا. پھر جب پاک ہو جائیں تو نہا دھو کر جا کر طواف کریں اور باقی جیسے اعمال بتائے جائیں گے ویسے اعمال کریں. کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی 1 منٹ کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بشرطے کہ آپ کو بات پوری پتہ ہو. تو یہ الحمدللہ احرام بن گیا، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اب خواتین و حضرات الحمدللہ آپ حضرات نے عمرے کے کاموں میں سے ایک کام آپ کو پورا اچھی طرح سمجھ میں آ گیا، وہ یہ کہ احرام کیسے باندھنا ہے. احرام باندھ کر آپ لاؤنج میں بیٹھے، اب آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی. میں احرام کی پابندیاں عرض کر دوں، اس لیے کہ یہ بھی ایک بڑا بوجھ ہوتا ہے حاجیوں کے لیے کہ جی وہ احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں، کہیں کوئی بال نہ ٹوٹ جائے، کھلا نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، بڑا بیچارے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں حاجی. لیکن جن حاجی حضرات نے تربیت لینے کے بعد الحمدللہ وہاں گئے ہیں، سال سے وہ حاجی حضرات بعد میں آ کے اتنی دعائیں دیتے ہیں، کہتے ہیں پورے حج کے اندر ہمارے سے ایک بھی خلاف ورزی نہیں ہوئی احرام کی. آسان ہے، لیکن بشرطے کے بندے کو پتا ہو کہ بھی کیا پابندیاں کیا ہوتی ہیں، بس پتہ ہونا چاہیے. بس میں کہتا ہوں آپ کو پورے سفر میں انشاءاللہ ایک مرتبہ بھی احرام کی خلاف ورزی نہیں ہوگی انشاءاللہ.
اور اس کے لیے آپ نے کرنا حج تمتع ہے، حج تمتع. اور یہ پابندیاں جو میں بتانے لگا ہوں یہ پورے آپ کے حج کے سفر میں صرف 4 دن ہوں گی بس. 1 دن عمرے کا اور 3 دن حج بس. باقی وقت نہیں بھی کوئی احرام کی پابندی نہیں، ایک پابندی بھی نہیں اس میں. اس لیے آپ حضرات نے بڑی توجہ سے وہ پابندیاں سننی ہیں. کل 7 پابندیاں ہیں جو حضرات حج پہ جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، احرام باندھنے کے بعد 7 پابندیاں ہیں. نمبر 1، مرد حضرات جب احرام باندھا ہو تو سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. نمبر 1، مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. خواتین پہن سکتی ہیں. ایک شرط مکمل ہو گئی، ایک بات مکمل ہو گئی. مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے احرام کی حالت میں. یہ پابندیاں ہیں صرف 4 دن بس. میرے محترم بار بار میں دہراؤں گا اس بات کو، گھبرانا نہیں احرام کی پابندیوں سے، پتہ ہونا چاہیے کیا کرنا ہے. سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا احرام کی حالت میں. خواتین پہن سکتی ہیں سلا ہوا کپڑا، ان کے لیے پابندی نہیں ہے. نمبر 2، مرد احرام کی حالت میں اپنا سر اور چہرہ نہیں ڈھانپیں گے. بس مرد حضرات احرام کی حالت میں اپنا سر اور چہرہ نہیں ڈھانپیں گے. احرام کی حالت میں ٹوپی بھی نہیں پہنی. احرام کی حالت میں سر بھی نہیں ڈھانپنا، چہرہ بھی نہیں ڈھانپنا مرد حضرات نے. اور خواتین نے اپنا سر ڈھانپنا ہے اسکارف کے ساتھ، اسکارف پہننا ہے. لیکن چہرے کے اوپر کپڑا نہیں لگنا چاہیے، چہرے کے اوپر کپڑا نہیں لگنا چاہیے احرام کی حالت میں. میں نے بتایا 4 دن کی بات ہے. صرف جو خواتین اور پردہ کا اہتمام کرنا چاہیں اس کے لیے طریقہ کیا بہت آسان تھا. جہاں حج کا سامان ملتا ہے نا ان کو کہیے پی کیپ دے دیں. یہ ازواج مطہرات بھی یہی کرتی تھیں کہ وہ کھجوروں کی نا ایک چھجا سا بنا کے اوپر آگے کپڑا لٹکا لیتی تھیں. اور کب چہرے کو کپڑا نہیں لگنا چاہیے اور پردے کا اہتمام بھی ہو جاتا ہے. ٹوپی کیپ آسان سے مل جاتی ہے. جن خواتین نے جانا ہو وہ مردوں کے ذریعے پی کیپ منگوا کر ایک دفعہ گھر میں ذرا پہن کر چل کے دیکھیں، بالکل صاف نظر آتا ہے، کوئی دقت نہیں. صرف یہ ہے کہ وہ پی کیپ سا ہوتی ہے چھجا سا اسکارف کے اوپر پہن لیتے ہیں اور آگے نقاب لٹکا ہوتا ہے، نقاب بھی بنا بنایا ساتھ ملتا ہے. آپ دیکھیں بالکل صاف نظر آتا ہے، کوئی دقت نہیں. لیکن پردے کا اہتمام ہو جاتا ہے. اور یہ پی کیپ صرف 4 دن بس پورے حج کے سفر میں، اور وہ بھی 4 دن 24 گھنٹے نہیں پہنتے. بس جب مرد سامنے ہو سفر میں ہو تو اس وقت آپ نے پہننا ہے. جب آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہو تو پی کیپ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے گھبرانا نہیں ہے اس مسئلے میں. تو نمبر 2، مرد چہرہ اور سر نہیں ڈھانپیں گے، خواتین سر کے اوپر اسکارف باندھیں گی اور چہرے کے اوپر کپڑا نہیں لگنے دیں گی. 2 باتیں ہوں گی. نمبر 3، مرد اور خواتین بال نہیں کٹوائیں گے. مرد اور خواتین احرام کی حالت میں بال نہیں کٹوائیں گے. کوئی ایک آدھ بال گر جائے صدقہ وغیرہ دے دے بس. یہ جو ہے نا کہ ذرا سا ہم جو ہے نا وہ وضو کریں گے مسح کریں گے تو سر کا ایک آدھ بال ٹوٹ جائے گا، خارش ہو گئی تو بال ٹوٹ گیا، کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ کہ بال مونڈنا نہیں ہے، بال باقاعدہ کینچی سے کاٹنے نہیں ہے، یہ پابندی ہے. نمبر 3، خواتین اور مرد احرام کی حالت میں بال نہیں کاٹیں گے. نمبر 4، مرد اور خواتین احرام کی حالت میں ناخن نہیں کاٹیں گے، ہاتھ پاؤں کے ناخن نہیں کاٹیں گے. نمبر 5، مرد اور خواتین احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگائیں گے، خوشبو نہیں لگائیں گے، خوشبودار صابن استعمال نہیں کریں گے. میں نے کہا 4 دن کی پابندی ہے، باقی اور کچھ نہیں ہے. تو اگر ضرورت پڑ بھی جائے مینا میں جا کے کہ بھی نہیں ہمارا جب واش روم سے فارغ ہو کے آتے ہیں صابن بہت ضروری ہے، اس کے بغیر اطمینان نہیں ہوتا، بدبو ہو جاتی ہے فلاں، تو وہاں جب آپ پہنچیں گے نا مکہ مکرمہ تو وہاں سے آپ کو چند ریال کا بغیر خوشبو والا صابن مل جائے گا، عام مل جاتا ہے. وہ آپ لے لیجیے. 5 دن آپ کو بڑے آرام سے 4 دن گزر جائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے وہاں. لیکن آپ نے شیمپو استعمال نہیں کرنا، خوشبودار صابن استعمال نہیں کرنا، کوئی خوشبو والی چیز نہیں لگانی. کوئی کریم وغیرہ ہو جس میں خوشبو نہ ہو وہ آپ لگا سکتے ہیں. کوئی آئل ہو کوئی کریم ہو جو اس میں خوشبو نہ ہو وہ آپ لگا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. تو نمبر 5، آپ نے خوشبو نہیں لگانی. نمبر 6، مرد حضرات
دستانے، جرابیں، موزے، بند جوتے نہیں پہنیں گے احرام کی حالت میں. 4 دن کی پابندی صرف. مرد حضرات بند جوتے، جرابیں، موزے، دستانے نہیں پہنیں گے احرام کی حالت میں. 6 پابندیاں ہوں گی. 7ویں پابندی نمبر 7، جن مردوں کے ساتھ ان کی بیویاں بھی ساتھ ہوں گی احرام حج کے وقت میں، تو وہ احرام کی حالت میں ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے. بس یہ کل 7 پابندیاں. 4 دن کی پابندی، یہ 7 کی پابندیاں 7 اور 7 صرف 4 دن کے لیے. 1 دن عمرہ، 3 دن حج. بس گھبرانا نہیں ہے، باقی وقت میں کوئی پابندی نہیں. الحمدللہ آپ حضرات نے حج کا احرام مکمل باندھنا نہیں، عمرے کا احرام باندھنا ہے. بار بار عرض کروں گا کہ حج کا احرام نہیں باندھنا، آپ نے عمرے کا احرام باندھنا ہے. عمرے کا احرام باندھ کے آپ حضرات تیار ہو گئے. تیار ہونے کے بعد آپ ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے. اب آپ نے ہوائی جہاز میں بیٹھنا ہوگا تھوڑی دیر بعد. ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے بعد کوئی پابندی خاص نہیں ہے، صرف ایک بات کا خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ باتھ روم میں جب جائیں نا کوئی بھی صاحب، تو ان کو آپ نے کہنا ہے کہ وہاں صابن رکھا ہوا ہے اور وہاں ہاتھ دھونے والا شیمپو، ہینڈ لوشن رکھا ہوا ہے، وہ بالکل استعمال نہیں کرنا، وہ خوشبودار ہوتا ہے. ہر ایک کو یاد کرانا ہے جی، وہاں یاد نہیں رہتا. تو آپ حضرات نے باتھ روم کے اندر جب جائیں، ٹوائلٹ کے اندر جائیں ہوائی جہاز کے اندر، تو وہاں آپ نے صابن استعمال نہیں کرنا، ہینڈ لوشن استعمال نہیں کرنا، کوئی شیمپو ہاتھ دھونے والا استعمال نہیں کرنا، اس میں خوشبو ہوتی ہے. بس اور کوئی خاص بات نہیں ہے. پھر آپ جب جدہ ایئرپورٹ پر اتر جائیں، ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد سب سے پہلے آپ کا امیگریشن ہوگا، پاسپورٹ پہ مہریں وغیرہ لگیں گی. اس کے بعد آپ کو ایک جگہ وہ لے جائیں گے جہاں آپ کا سامان ہوگا، وہاں سے اپنا سامان اٹھائیے. اپنا سامان اٹھا کر آپ آرام سے ایک جگہ آپ کو بتا دیں گے ایئرپورٹ پر کہ اس جگہ آپ بیٹھ جائیں. وہاں سے آگے آپ کو بسوں میں لے کے جائیں گے. تو اپنا سامان اپنے پاس رکھیں، بس کسی کے حوالے نہ کریں. اپنا سامان اپنے پاس رکھیے اور انتظار کیجیے. اب ایک کام کی بات ہے، وہاں ظاہر ہے ساری فلائٹ والے تو ایک بس میں نہیں آئیں گے، کئی چند بسیں ہوتی ہیں جن میں سب کو بٹھاتے ہیں. آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے، جس بس میں آپ کا سامان رکھا جائے نا، آپ نے اس بس میں بیٹھنا ہے. بس اپنے سامان پر نظر رکھیں، آپ کا سامان کس بس میں رکھا گیا، آپ نے اسی بس میں بیٹھنا ہے. بڑے کام کی بات ہے، اس لیے کہ وہاں پہنچ کے نا 4-5 بسیں ہوں گی تو وہ ایک بس کہیں کھڑی ہوگی، ایک بس کہیں کھڑی ہوگی، ایک بس کہیں کھڑی ہوگی. وہاں دقت پیش آتی ہے کہ آپ نے احرام باندھا ہوا ہوگا، گرمی کا موسم ہوگا، آپ ہر بس میں اپنا سامان تلاش کر رہے ہیں، بہت مشکل ہے. آپ بس یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ آپ جس بس میں سامان رکھا جائے آپ کا، آپ نے اسی بس میں بیٹھنا ہے. اب جب آپ بیٹھ گئے تو الحمدللہ مکہ پہنچ گئے. مکہ پہنچنے کے بعد ہوٹل میں جانے کے بعد ایک دم جلدی سے طواف کے لیے نہ جائیے گا، جلدی سے ایک دم طواف کے لیے نہ جائیے گا. آپ مکے پہنچ کر اپنے ہوٹل میں، جہاں جس بلڈنگ میں جہاں آپ کو ٹھہرائیں، وہاں پہنچ کر آرام سے اپنا سامان خود جا کر اپنے کمرے میں لے جائیں. سامان وغیرہ رکھنے کے بعد آپ کچھ کھا پی لیں، کچھ دیر آرام کر لیں، کچھ دیر آرام کر لیں. آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ سونا چاہیں تو سو جائیے، اس لیے کہ اب آپ جب مکے میں پہنچیں گے ایئرپورٹ سے، اس وقت آپ کو گھر سے گئے ہوئے کم از کم 18-20 گھنٹے ہو چکے ہوں گے. یہ ذہن بنا کے چلنا ہے آپ نے، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. پہلے سے سب باتیں معلوم ہوئی تو گھبراہٹ نہیں ہوتی. تو آپ حضرات نے اپنے ہوٹل میں جا کر جلدی سے طواف کے لیے نہیں جانا. پہلے آپ اپنے کمرے میں رہیں، کھانا وانا کھائیں، آرام کریں، تھوڑی دیر سونا چاہیں سو جائیں. پسینہ وسینہ آیا ہوا آپ چاہتے ہیں نہا لیں، ذرا فریش ہو جائیں، نہا لیں، لیکن صابن استعمال نہیں کرنا، شیمپو استعمال نہیں کرنا. وہاں کمرے میں ہوٹل میں پڑا ہوگا سب کچھ، صابن بھی ہوگا اور شیمپو بھی ہوگا، بالکل سب جو جائے اس کو سمجھانا ہے بار بار. آپ یہاں پہنچ کر تازہ دم ہو جائیں، کچھ دیر سو جائیں، آرام کریں، کھا پی لیں، اس لیے کہ اب آپ نے کم از کم 3-4 گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو فارغ رکھنا ہے عبادت کے لیے. کم از کم اتنا وقت لگ جائے گا اب جو میں آپ کو باتیں بتانے لگا. اس لیے ہوٹل میں پہنچ کر آرام کیجیے، بالکل فریش ہو جائے، تازہ دم ہو جائیں. تھکاوٹ ہوتی ہے اچھی خاصی، آپ تازہ دم ہو جائیں، آرام کریں اور کھا پی لیں.
نہا دھو کے پھر اس کے بعد آپ وضو کر کے تیار ہو جائیں. اب آپ نے طواف کرنا ہے عمرے کا جو کہ فرض ہے, طواف کے لیے جانا ہے. جب خواتین حضرات وہاں اپنی بلڈنگ سے آپ یا اپنے ہوٹل سے جب طواف کے لیے جائیں تو ایک کام کی بات ضرور نوٹ کرنے والے نوٹ کیجیے گا کہ وہاں آپ نے اس ہوٹل سے نکلنے سے پہلے آپ نے وہاں سے ان کے کارڈ لے لینے ہیں, تعارفی کارڈ, وزٹنگ کارڈ, وہ دیتے ہر ایک کو. خواتین کے بھی پرس میں رکھوا دیں, آپ اپنے گلے کے بیگ میں بھی ڈال دیں, ایک ایک دو کارڈ وہاں سے ضرور ڈالیں. خواتین کے بھی رکھیں, ان کے پرس میں بھی, آپ اپنے پاس بھی رکھیں. اس وقت ہوتا ہے کہ بالکل بچھڑ گئے, الگ ہو گئے, ساتھیوں کے بغیر آپ دونوں آنا چاہتے تو آپ بس صرف وہ ٹیکسی والے کو کارڈ دکھائیں گے تو آپ کو پہنچا دے گا. ایک تو کارڈ لے لیں. دوسرا, آپ نے جب یہاں سے روانہ ہو تو اس وقت آپ حضرات ہوٹل سے روانہ ہونے کے وقت اپنے گلے والا بیگ ساتھ رکھ لیں. بس کوئی سامان بالکل ہاتھ میں نہ رکھیں, کوئی بیگ وغیرہ ہاتھ میں نہ رکھیں, جان مال بھی نہ رکھیں. آپ صرف اپنے ساتھ ایک گلے کا بیگ رکھیں بس. آج انشاءاللہ آپ کو ہر ایک کو نا, خواتین کو بھی اور مرد کو بھی گفٹ پیک ملے گا. اس میں ایک تو یہ کتاب ہوگی اور ایک آپ کے پاس جوتا رکھنے والا تھیلا بھی یہ دیں گے ساتھ, اس کے جوتا رکھنے والا تھیلا, وہ بھی آپ اپنے بیگ میں رکھ لیں. کپڑے کا تھیلا دیں گے جوتا رکھنے کے لیے, وہ بھی آپ پاکستان سے جاتے وقت اپنے گلے کے بیگ میں رکھیں. ایک آپ کو وہ دیں گے چھوٹی سی تسبیح طواف, 7 دانوں والی تسبیح ہوگی, وہ بھی آج پیکٹ میں ہوگی. یہ بھی آپ نے گلے والے بیگ میں رکھ لیں گے. یہ پاکستان سے ہی رکھ لیں, وہاں نہیں یاد رہتا. پاکستان سے ہی اپنے گلے کے بیگ میں یہ تسبیح طواف بھی ساتھ رکھیں. خاتون اپنے پرس میں رکھیں اور مرد حضرات اپنے گلے والے بیگ میں رکھیں. جاتے وقت زیادہ سے زیادہ پانی کی ایک چھوٹی بوتل اپنے ہاتھ میں رکھ لیں, پینے والے پانی بس. اب آپ ایک گلے کا بیگ احرام باز نے باندھا ہوا ہے عمرے کا, اور آپ نے اب روانہ ہو جانا ہے طواف کرنے کے لیے. کوشش کریں کہ 4 5 6 افراد مل کر جائیں اور اپنے ساتھ کوئی تجربہ کار ساتھی بھی رکھ لیں جن کو راستے واسطے معلوم ہو, پہلے حج یا عمرہ کیا ہو. تجربہ کار ساتھی اپنے ساتھ رکھیں. اب آپ طواف کرنے کے لیے روانہ ہو جائیں. جب آپ طواف کرنے کے لیے روانہ ہوں تو بھرپور کوشش کریں کہ تازہ دم ہو, گھبراہٹ اپنے اوپر بالکل نہ آنے دیں. خوب اعتماد کے ساتھ, بڑے حوصلے کے ساتھ, ہمت کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے, لبیک کہتے ہوئے آپ حضرات طواف کے لیے روانہ ہوں. لبیک کے سلسلے میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جب بھی تلبیہ پڑھیں تو پورا پڑھیں. یہ تلبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, باقاعدہ احادیث میں موجود. بعض لوگ نا وہاں آپ کو سفر میں ملیں گے بس اتنا پڑھتے ہیں, لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک, بس اتنا پڑھتے ہیں. آپ حضرات سے, خواتین سے التماس ہے کہ جب بھی تلبیہ پڑھیں پورا پڑھیں. اس لیے اس کتاب میں بھی جو آپ کو ملے گی اس میں بھی تلبیہ لکھا ہوا ہے, جب بھی تلبیہ پڑھیں پورا پڑھیں. اچھا, اس کتاب کو بغیر وضو کے بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ قرآن مجید نہیں ہے. یہ سہولت ہے. جو شرعی نظر والی خواتین ہو وہ بھی اس کتاب کو لے سکتی ہیں, اپنے پاس رکھ سکتی ہیں, پڑھ سکتی ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جب بھی تلبیہ پڑھیں پورا پڑھیں. اس وقت برکت کے لیے تربیتی نشست ہے. خواتین سے التماس ہے کہ وہ آہستہ آواز میں تلبیہ پڑھیں. مرد حضرات سے آواز ہے کہ ذرا اونچی آواز میں تلبیہ پڑھیں. میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا, 3 بار ہم تلبیہ پڑھیں گے. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ایک مرتبہ تلبیہ ہوا ہے. اب دوسری مرتبہ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ 2 مرتبہ. آپ حضرات نے جب اس طرح تلبیہ جب بھی پڑھنا ہے تو پورا پڑھنا ہے, اور جب آپ احرام باندھیں تو اس وقت بھی آپ نے اسی طرح تلبیہ پورا کا پورا ملا کر پڑھنا ہوگا.
تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ تشریف لے جائیں طواف کرنے کے لیے۔ جب آپ مسجد حرام کے پاس پہنچے تب کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں دروازے سے داخل ہو، کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن اب چونکہ کئی دروازے انہوں نے بند کیے ہوئے تعمیر کے لیے، کچھ کھولے ہوئے ہیں، تو آپ حضرات کو جو دروازہ ملے بس آپ وہاں سے داخل ہو جائیں۔ جب آپ داخل ہو جائیں تو آپ کے تجربہ کار ساتھی وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اس وقت نیچے رش ہے، اوپر سیکنڈ فلور ہے، اس سے اوپر فلور ہے، وہ سارے ایئر کنڈیشن ہے۔ اب بہت تازہ صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے بہت کھلے انہوں نے اوپر فلور بنا دیے ہیں، اور درمیان میں وہ جو پہلے ویل چیئر والا ہوتا تھا، 2 جگہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی جہاں طواف ہوتا تھا، وہ انہوں نے بالکل ختم کر دی ہیں۔ اب آپ کو اوپر والے اور اس سے اوپر والے فلور میں سے سامنے خانہ کعبہ نظر آتا ہے، لہذا آپ کو جس فلور میں سہولت ہو وہاں آپ جا کر طواف شروع کر دیجیے۔ جب آپ جائیں مسجد حرام میں داخل ہو تو نگاہوں کو نیچی رکھیں اور آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے داخل ہو۔ جب آپ دیکھیں کہ اب خانہ کعبہ نظر آنے والا ہے تو اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں، آہستہ 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 ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں خانہ کعبہ نظر آئے، زمین پہ ہو تو بھی، اوپر والے فلور میں ہو تو بھی آپ سب سے پہلا کام یہ کیجئے کہ سامنے آپ دیکھیں گے تو خانہ کعبہ نظر آ رہا ہوگا، نظریں جھکا کر آپ پاس کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر اب آپ خانہ کعبہ کو دیکھیے۔ ابھی طواف جلدی نہ کریں، پہلے خانہ کعبہ کو دیکھیے، اس لیے کہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ساتھ جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی۔ اس وقت وہاں ٹائم دیجیے تھوڑا سا۔ مختلف کتابوں میں مختلف دعائیں لکھی ہیں، لیکن ایک دعا جو کہ آپ خانہ کعبہ کو دیکھتے ساتھ سب سے پہلے دعا مانگیے وہ یہ کہ اے اللہ میں جو دعا مانگوں وہ قبول فرما۔ بس جاتے سب پہلے یہ دعا مانگے، پھر اس کے بعد ایمان کی، ہدایت کی، اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پوری امت کے لیے خوب دعائیں مانگے۔ یہاں ٹائم دے تھوڑا سا، خانہ کعبہ کو دیکھتے رہیے، زیارت کرتے رہیے اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگیے۔ بڑی عجیب کیفیات ہوتی ہے اس وقت، دعائیں مانگیے۔ میں نے کہا جلدی نہیں کرنی، اب آرام آرام سے دعائیں مانگنے کے بعد نہ پھر ایک تسلی سی ہو جاتی ہے، طبیعت میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ عام کتابوں میں جتنی بھی کتابیں آپ پڑھیں گے نا وہاں اس میں لکھا ہوا ہے کہ طواف شروع کریں اس جگہ سے جہاں کالی پٹی بنی ہوئی ہے، وہاں سے طواف شروع کریں، یہ عام کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے، تازہ ترین صورتحال کہ انہوں نے وہ کالی پٹی ختم کر دی۔ کیوں ختم کر دی؟ وہ شرعی کوئی چیز نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مقرر نہیں کی تھی۔ اصل بات میں بتاتا ہوں آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں ہمیں یہ سمجھایا تھا کہ طواف کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا کہ طواف وہاں سے شروع کرنا ہے، خانہ کعبہ کا وہ کونا جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے وہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، یہ ہے اصل بات کہ خانہ کعبہ آپ نے طواف کہاں سے شروع کرنا ہے، خانہ کعبہ کا جی اس کونے سے شروع کرنا ہے جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے۔ اب وہ حجر اسود جو لگا ہوا ہے وہ عام بندے کے کندھے کے برابر لگا ہوا ہے، جب رش ہوتا ہے تو وہ نظر نہیں آتا کہ کس کونے میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے پہلے انہوں نے وہ کالی پٹی بنائی ہوئی تھی فرش پر جس سے پتہ چل جاتا تھا بھی یہ جگہ آ گئی، اب یہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ اب ہجوم رش بڑا ہو گیا تو وہ پاؤں کے نیچے پٹی نظر نہیں آتی تھی، اتنے بندے اتنے انسان، تو انہوں نے وہ پٹی ختم کر دی۔ اب اور سہولت والا کام کر دیا انہوں نے۔ اب یہ کیا ہے انہوں نے کہ جس حجر اسود والا کونا، خانہ کعبہ کا وہ کونا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اس کونے کے بالکل سامنے برآمدے میں انہوں نے گرین رنگ کی ٹیوب لائٹ لگا دی ہے، لمبی، نیچے زمین پہ بھی لگا دی ہوئی ہے، اوپر جو فلور بنائے انہوں نے بھی وہاں دور سے نظر آ جاتی ہے آپ کو کہ وہ گرین ٹیوب لائٹ وہ ہے، ایک ہی لگائی ہے انہوں نے گرین ٹیوب لائٹ، ہر فلور میں لگی ہوئی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تو دعائیں مانگنے کے بعد آپ نے دیکھنا وہ گرین ٹیوب لائٹ کہاں ہے۔ اب میں اس گرین ٹیوب لائٹ، سبز ٹیوب لائٹ کا بار بار ذکر کروں گا جی، یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے جی، کیونکہ یہاں سے طواف شروع کرنا اور یہی ختم ہوگا۔ تو آپ نے وہاں کھڑے کھڑے دیکھنا ہے، پوچھ بھی لیں یہاں کہاں طواف کہاں سے شروع ہوتا ہے، آپ کو نظر آ جائے گی دور سے ہی کہ جی وہ گرین ٹیوب لائٹ ہے۔
وہ گرین ٹیوب لائٹ سے ذرا پہلے اپنے آپ کو روک لیں. گرین ٹیوب لائٹ سے ذرا پہلے آپ مردوں میں 3 کام کرنے ہیں اور خواتین میں اس میں سے 2 کام کرنے ہیں. گرین ٹیوب لائٹ سے ذرا پہلے جہاں رش ہوتا ہے نا وہاں ذرا اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ کر لیں. رش میں کھڑے ہو کر نہیں, برش سے ذرا سے ایک طرف ہو کر جگہ بن جاتی ہے. آپ رش سے ذرا سے ایک طرف ہو کر گرین ٹیوب لائٹ سے پہلے مردوں نے 3 کام کرنے ہیں اور خواتین نے 2. نمبر 1, گرین ٹیوب لائٹ سے پہلے طواف شروع کرنے سے پہلے آپ نے تلبیہ پڑھنا بند کر دینا. اب لبیک اللہم لبیک نہیں کہنا, طواف کے دوران بھی نہیں کہنا, تلبیہ پڑھنا بند کر دیجیے. لبیک اللہم لبیک کہنا طواف شروع کرنے سے پہلے بند کر دیں. تو گرین ٹیوب لائٹ سے پہلے آپ نے نمبر 1 تلبیہ پڑھنا بند کر دینا ہے, خواتین نے بھی مردوں نے بھی. ساتھیوں کو بھی اس وقت بتائیں کہ بھائی اب تلبیہ پڑھنا بند کر دیں. نمبر 2, آپ عمرے کے طواف کی نیت کر لیجیے. فرض طواف ہے, بس یہی نیت, میں عمرے کا طواف کرتی ہوں, میں عمرے کا طواف کرتا ہوں. نمبر 2, عمرے کے طواف کی نیت کر لیجیے. نیت کہتے ہیں دل کا ارادہ. تیسرا کام مردوں نے کرنا ہے, خواتین نے نہیں, اور وہ لفظ ہے اضطباع. مردوں نے اضطباع کرنا ہے گرین ٹیوب لائٹ سے پہلے. لفظ ذرا مشکل ہے, الف ضاد طا با الف عین, اضطباع. کیونکہ حدیث میں لفظ آیا اس لیے بولا, دینی ایک ٹرم ہے, اصطلاح ہے, لیکن عمل بڑا آسان ہے. یعنی اضطباع آسان ہے, کام ہے بڑا آسان, ابھی آپ کو لگ جائے گا انشاءاللہ. اضطباع کیا چیز کہ گرین ٹیوب لائٹ سے ذرا پہلے اپنے آپ کو روک کر مرد حضرات اپنے اوپر جو آپ نے چادر اوڑھی ہوئی ہے نا اس کو تھوڑا سا کھسکائیں, ذرا سا ڈھیلا کر لیں. ڈھیلا کر کے اپنے دائیں کندھے کے اوپر سے احرام کی چادر ہٹا لیں اور اس کو دائیں کندھے رائٹ شولڈر کے نیچے سے نکال کر آپ اس کا کنارہ پھر بائیں کندھے کے اوپر ڈالیں. یعنی آپ کے دائیں کندھے پہ احرام کی چادر نہیں ہوگی, اس کو اضطباع کہتے ہیں. بس بات مکمل ہوگی. بہت آسان سی بات, یعنی چند سیکنڈ کا کام ہے, کوئی لمبا کام نہیں کہ آپ مرد حضرات کو وہیں کھڑے کھڑے سبز ٹیوب لائٹ سے پہلے چادر کو ذرا سا ڈھیلا کیا اور اپنے دائیں کندھے کے نیچے سے گزار کر اس کے دوسرے کنارے کو بھی بائیں کندھے کے اوپر ڈال دیا. تو آپ کا جو رائٹ شولڈر ہے, دایاں کندھا, اس کے اوپر احرام کی چادر نہیں ہوگی. اس کیفیت کو کہتے ہیں اضطباع. بس تو آپ نے غور فرمایا, چند سیکنڈ کا کام ہے. گرین ٹیوب لائٹ سے پہلے ایک تو تلبیہ پڑھنا بند کر دیں. نمبر 2, خواتین اور حضرات عمرے کے طواف کی نیت کر لیں. سب کو کہہ دیا اب عمرے کا طواف کرنا, نیت کر لیں, فرض ہے یہ طواف عمرے کے اندر. نمبر 3, مردوں نے اضطباع کرنا ہے, اپنے دائیں کندھے کے اوپر سے وہ چادر کو ہٹا دینا ہے. الحمدللہ یہ 3 کام ہو گئے. اب آپ حضرات نے, خواتین نے غور سے بات کو سننا ہے, کیونکہ یہ حج اور عمرے میں بھی, حج میں بھی یہ سارے کام آپ نے بار بار کرنے ہوں گے, اس لیے صرف عمرے کا بیان نہیں ہو رہا. یہ جتنے کام ہیں سارے حج میں بھی کرنے ہیں آپ نے. احرام بھی, طواف بھی, سعی بھی, بال کٹوانا, یہ چاروں کام آپ نے حج میں بھی کرنے ہیں. اس لیے حج کے بیان میں پھر یہ باتیں تفصیل سے نہیں بتائی جائیں گی کیونکہ یہ ہو چکی باتیں ساری. اس لیے آپ حضرات نے غور سے دیکھنا ہے طواف کیسے شروع کرنا ہے. خواتین صرف آواز سنیں گی تو ان کو آواز سے پتہ چل جائے گا انشاءاللہ کہ اب آپ گرین ٹیوب لائٹ کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جائیں, خواتین بھی اور مرد بھی, کہ آپ کے بالکل پیچھے سبز ٹیوب لائٹ ہو, گرین ٹیوب لائٹ بالکل آپ کے پیچھے بیک سے, اور آپ مکمل طور پر متوجہ ہو خانہ کعبہ کی طرف. منہ آپ کا, بدن, چہرہ پورا متوجہ ہے خانہ کعبہ کی طرف. اب اس کیفیت میں آپ نے چند سیکنڈ کے اندر 3 کام کرنے ہیں, 1 منٹ پورا نہیں, رش ہے. چند سیکنڈ میں آپ نے 3 کام کرنے ہیں. میں پہلے آرام آرام سے 3 کاموں کے نام بتا دوں, پھر آرام آرام سے وہ بتاؤں گا, پھر بتاؤں گا کہ ایک دم آپ کیسے کر لیں گے چند سیکنڈ میں انشاءاللہ, ابھی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. پہلے 3 کاموں کے نام. اب آپ نے حجر اسود کا استقبال کرنا ہے. نمبر 2 حجر اسود کا استلام کرنا ہے. نمبر 3 آپ نے طواف سٹارٹ کرنا ہے. بس نمبر 1 حجر اسود کا استقبال کرنا. استقبال کیسے کرنا ہے اب توجہ سے.
کہ آپ کھڑے کس طرح ہیں خاتون اور مرد حضرات کہ بالکل آپ کے پیچھے تبسم لائٹ ہے اور آپ کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف. آپ نے جس طرح نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا اللہ اکبر کہنے کے لیے، بالکل اسی طرح آپ نے ہاتھ اٹھانے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دیں. یہ حجر اسود کا استقبال ہو گیا. بس پھر میں دوہرا دوں پہلا کام حجر اسود کا استقبال کرنا ہے. کیسے؟ دونوں ہاتھ آپ اٹھائیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہیں، ہاتھوں کو چھوڑ دیجیے. بس یہ کام ہو گیا. پھر اس کے بعد حجر اسود کا استلام کرنا ہے. اب کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آپ حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد، چومنے کے بعد پھر آپ طواف شروع کریں. کتابوں میں یہ لکھا ہے، لیکن وہاں رش ہے. رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ سکھایا؟ اب غور سے دیکھیے گا کہ آپ کے بالکل بیک پہ سبز ٹیوب لائٹ ہے اور آپ کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف. آپ نے حجر اسود کا استقبال کر لیا. پہلے کیا کہا؟ نمبر 1 بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کا، ہاتھوں کو چھوڑ دیا، حجر اسود کا استقبال ہو گیا. اب نمبر 2 حجر اسود کا استلام. اسی پوزیشن میں کھڑے کھڑے خواتین حضرات اب آپ نے کندھوں تک ہاتھ اٹھانے بس، اور اپنی ہتھیلیاں خانہ کعبہ کی طرف رکھنی. کندھوں تک ہاتھ اٹھا لیں گویا کہ آپ نے حجر اسود پہ ہاتھ رکھے ہوئے. یہ ہے اصل. کندھوں تک ہاتھ اٹھا لیں کہ حجر اسود اتنا ہی اونچا لگا ہوا ہے، تو آپ نے ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف خانہ کعبہ کی طرف رکھنی ہے اور کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کہہ کر ہاتھوں کو چوم لیں، اپنے ہاتھوں کو چومیں اور ہاتھوں کو چھوڑ دیجیے. حجر اسود کا استلام ہو گیا. اب آپ نے وہیں کھڑے کھڑے آپ نے طواف شروع کر دیا. پھر میں عرض کروں، اب آپ دیکھیے گا کہ چند سیکنڈ لگیں گے آپ کو، منٹ میں پورا نہیں لگانا. آپ نے کوئی دعائیں بھی نہیں مانگنی کھڑے ہو کے. بس یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ آئے اور بالکل آپ کے بیک پہ سبز ٹیوب لائٹ اور آپ کے سامنے بالکل خانہ کعبہ. یہ آپ نے ہر طواف، جب بھی طواف کریں گے آپ نے یہی کام کرنا ہے. اس لیے بڑی توجہ سے اس کو سیکھنا ہے کہ بالکل بیک پہ سبز ٹیوب لائٹ اور چہرہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف. تو آپ نے 3 کام کرنے ہیں. نمبر 1 حجر اسود کا استقبال، کانوں تک ہاتھ اٹھائے جس طرح تکبیر تحریمہ میں خواتین مرد ہاتھ اٹھاتے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہا، ہاتھوں کو چھوڑ دیں. پھر فوراً بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہا، ہاتھوں کو چوما، ہاتھوں کو چھوڑا اور طواف شروع کر دیں. چند سیکنڈ میں یہ کام کرنا ہے آپ نے، منٹ بھی پورا نہیں لگے گا اس کا. اچھا، وہاں طواف شروع کرتے ہوئے ہجوم ہوتا ہے نا، بعض لوگ ادھر جا رہے ہیں، بعض لوگ ادھر پھر رہے ہیں، بعض لوگ طواف کر کے فارغ ہو رہے ہیں، تو وہاں ایک ہجوم ہوتا ہے سبز ٹیوب لائٹ کے پاس. اس وقت بندے کو ایک دم سمجھ میں نہیں آتا کدھر کو طواف شروع کرنا، کدھر جانا ہے. تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے، لوگوں کو نہیں آپ نے دیکھنا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ جہاں آپ کھڑے ہیں نا وہیں آپ نے اس طرح اپنے رخ کو بدلنا ہے کہ آپ کے رائٹ، آپ کے دائیں طرف وہ گرین ٹیوب لائٹ ہو اور آپ کے لیفٹ پہ خانہ کعبہ ہو اور آپ چلنا شروع کر دیں. طواف شروع ہو گیا آپ کا. گھبرانا نہیں. آپ نے طواف کیسے شروع کرنا ہے کہ گرین ٹیوب لائٹ کے پاس کھڑے کھڑے آپ نے ایک دم رخ بدلا اور بدل کے دائیں طرف آپ کے گرین ٹیوب لائٹ ہونی چاہیے اور لیفٹ پہ آپ کے خانہ کعبہ ہونا چاہیے اور چلنا شروع کر دیں. بس الحمدللہ آپ کا طواف شروع ہو گیا. جب آپ پھر گول گھوم کر اس گرین ٹیوب لائٹ کے پاس آئیں گے تو آپ کا ایک چکر پورا ہو جائے گا. اس طرح 7 چکر لگائیں گے تو ایک طواف ہوگا. 7 چکر لگائیں گے تو ایک طواف ہوگا. تو آپ حضرات آرام آرام سے چلیے، گھبرانا نہیں ہے. اس طواف کے دوران آپ دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں، خاموش بھی رہ سکتے ہیں. تیسرا کلمہ پڑھ لیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے. تلبیہ نہیں پڑھنا، لبیک اللہم لبیک نہیں، وہ تو بند ہو گیا. آپ دعائیں مانگیے، خاموش رہیے، ذکر اذکار کر لیں. تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ پڑھتے ہوئے گول گھومتے رہیے. مرد حضرات پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے، رے میم لام. رمل کرنا سنت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، یہ سنت ہے. اگر کوئی بھول جائے، نہ کر سکے، کوئی حرج کی بات نہیں، پریشان نہیں ہونا.
مرد حضرات پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے. رمل کرنا سنت. رمل کیا چیز؟ اکڑ کے چلنا، دونوں کندھے ہلا کے چلنا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے چلنا. اور ہر بندے کا چونکہ اسٹائل مختلف ہوتا ہے اس لیے ہر بندہ چل کے دکھانے کی ضرورت نہیں. یہ مردوں نے ہی کرنا ہے، خواتین نے بالکل نہیں. اب رش ہوتا ہے وہاں تو رش میں آپ ظاہر تیز تو چل نہیں سکتے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے چلیں گے اور اکڑ کے چل لیں. ذرا کندھے ہلا لیں، کونیاں نہ چلائیں کہ اس سے ساتھیوں کو نہ تکلیف ہوتی ہے. دائیں بائیں چلنے والوں کو کونیاں لگتی ہیں، تکلیف ہوتی. کندھے ہلا لیں اور ذرا تیز چلنا، چھوٹے 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 قدم اٹھا کے اور اکڑ کے چلنا. یہ پہلے 3 چکروں میں کرنا ہے. رہ جائے تو پریشان نہیں ہونا، بھول جائے تو پریشان نہیں ہونا. سنت ہے لیکن عمل کرنے کی کوشش ہو جائے جتنا ہو جائے. الحمدللہ آپ نے اگر پہلے 3 چکروں میں رمل بھول جائے تو باقی 4 چکروں میں رمل نہیں کرنا. پھر یہ نہیں کہ میں باقی میں 4 میں کر لیتا ہوں. اس طرح کہ جس طرح پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے، باقی 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے. آپ حضرات جب گول گھوم کر سبز ٹیوب لائٹ کے پاس آئیں گے تو اس میں آپ نے گرین ٹیوب لائٹ کو ہی دیکھتے رہنا ہے. بس خانہ کعبہ کو نہ دیکھیے گا، گرین ٹیوب لائٹ کو دیکھیے گا گول گھومتے ہوئے کہ وہ آ گئی ہے، قریب آ گئی. بس ٹھیک ہے. اب جب گرین ٹیوب لائٹ بالکل آپ کے دائیں کندھے کے برابر آ جائے تو آپ نے اپنے آپ کو روک لینا ہے. خاتون نے بھی مرد نے بھی. جب گرین ٹیوب لائٹ آئے تو آپ کا 1 چکر پورا ہو گیا تو آپ کو یہ جو تسبیح طواف ملے گی نا، تسبیح طواف آج کے پیکٹ میں انشاءاللہ ملے گی. اس میں 7 دانے ہوتے ہیں تو آپ نے 1 دانہ اپنی جگہ سے ہلا لینا ہے، جس کا مطلب 1 چکر پورا ہو گیا. ویسے تو 7 چکر ہوتے ہیں، گننا کیا مشکل ہے، 7 ہی ہوتے ہیں. لیکن وہاں ہوتا کیا ہے کہ چوتھے 5ویں چکر میں نا ایک دوسرے سے پوچھتے کتنے چکر ہو گئے. وہ کہتا ہے 5، وہ کہتا ہے 6. بس وہیں سے شک شروع ہو جاتا ہے. اور اگر آپ نے اپنی انگلی میں وہ تسبیح طواف ڈالی ہوئی ہے، بس آپ اس میں سارے چکروں میں آپ کسی سے نہیں پوچھیں گے کتنے چکر ہوئے، کوئی شک نہیں پڑے گا. اچھا ایک بات اور عرض کر دوں، وہاں جب پہلا چکر مکمل ہو نا تو سارے ساتھیوں کو یاد بھی کرائیے گا یہ دانہ اپنی جگہ سے ذرا ہلا لیں تسبیح کا، اس لیے کہ وہاں گھبراہٹ میں نا وہ دانہ ہلانا بھی یاد نہیں رہتا. پھر وہ آگے جا کر کہتے ہیں میرے تو 2 دانے ہوئے، کہتے ہیں میرے 3 دانے ہوئے. اتنا وہاں نا آپ سبز ٹیوب لائٹ کے پاس پہنچ کے ساتھیوں کو ذرا، گھر والے ہیں، اہلیہ ہیں کہ اور دوسرے ساتھی ہیں، مجھے 1 چکر پورا ہو گیا، 1 دانہ ہلا لیں. اب 2 چکر پورے ہو گئے، 2 دانے ہلا لیں. تو انشاءاللہ الذی پورے ثواب کے اندر آپ کو سکون رہے گا طبیعت میں. الحمدللہ جب آپ 7 چکر پورے لگا لیں گے تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ پہلا چکر لگا کر سبز ٹیوب لائٹ کے پاس آئیں گے نا تو آپ نے ہر چکر کے ختم پہ بھی آپ نے استلام کرنا ہے. ہر چکر کے ختم پہ استلام کرنا ہے. وہ کیسے، اس کا ذرا طریقہ سنیے گا غور سے، اور آپ کو خواتین آپ کو صرف سن کر ہی پتہ چل جائے گا. گول گھومتے 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 آپ نے گرین ٹیوب لائٹ پہ نظر رکھنی ہے. جب گرین ٹیوب لائٹ بالکل پاس آ جائے اور آپ کے دائیں کندھے کے برابر گرین ٹیوب لائٹ ہو اور بائیں کندھے پہ خانہ کعبہ ہو تو آپ نے اپنے آپ کو روک لینا. تو سبز ٹیوب لائٹ کو دیکھتے جائیں. کیوں؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہاں خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، رش میں نا وہاں خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا ہوتا اوپر کے فلورز میں. تو آپ نے گرین ٹیوب لائٹ کو دیکھتے رہنا ہے. بس گرین ٹیوب لائٹ آ گئی تب آپ نے اپنے آپ کو روک لینا ہے. اپنے پاؤں اسی طرح رکھے جس طرح چلتے ہوئے آئے نا، بالکل گرین ٹیوب لائٹ کے پاس اپنے آپ کو چند سیکنڈ کے لیے روکیں، چند سیکنڈ کے لیے. اور آپ نے استلام کیسے کرنا ہے؟ اپنے صرف چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف کر لیں، چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف کر لیں اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے ہاتھوں کو چومیں، ہاتھوں کو چھوڑ دیجیے اور دوسرا چکر شروع کر دیجیے. چند سیکنڈ میں جب 7 چکر آپ پورے لگا لیں گے تو آپ نے غور فرمایا کہ اس میں آپ کے 8 استلام ہوں گے. 8 استلام، ہر چکر کے شروع میں استلام اور آخر میں بھی استلام، تو کل 8 استلام آپ کے ہو گئے. یہ سنت عمل. 8 استلام الحمدللہ پورے ہو گئے اور آپ کا طواف بھی پورا ہو گیا.
طواف کر کے جب فارغ ہو جائے تو اب اپنے دائیں کندھے کے اوپر سے وہ جو آپ نے قبا کیا ہوا تھا، چادر ہٹائی ہوئی تھی، یہ 7 چکر پورے کرنے کے بعد اب مرد حضرات اپنی چادر کو اسی طرح پہلے کی طرح لپیٹ لیں، دونوں کندھوں کو ڈھانپ لیں۔ ڈھانپنے کے بعد اب کتابوں میں یہ لکھا ہے، چند باتیں اس میں کتابوں میں ایک بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ چکر لگاتے ہوئے رکن یمانی پہ آپ نے دایاں ہاتھ رکن یمانی پہ لگانا ہے، یہ تمام کتابوں میں لکھا ہے، یہ سنت عمل ہے، بالکل ٹھیک لکھا ہے، لیکن آپ حضرات نے رسم نہیں کرنا ہے، ایسا رسم ایسا موقع نہیں ملتا، موقع ملے بھی تو نہیں لگانا۔ وجہ کیا ہے کہ رکن یمانی کیا ہوتا ہے پہلے تو یہ بتا دوں، اصل میں خانہ کعبہ کے ہر کونے کو رکن کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ کے ہر کونے کو رکن کہتے ہیں، اور جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے، خانہ کعبہ کے جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے، جب آپ گول گھوم کر آتے ہیں تو حجر اسود والے کونے سے پہلے جو کونا خانہ کعبہ کا آتا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ جب گول گھوم کر آتے ہیں تو وہ سبز ٹیوب لائٹ والا جو کونا ہے اس کونے سے پہلے جو کونا آتا ہے خانہ کعبہ کو اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ جب وہ رکن یمانی آیا تو اس کو ہاتھ لگایا اور پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ انہوں نے وہاں دعائیں پڑھی، یہ بات درست ہے۔ لیکن اب وہاں لوگ رکن یمانی پہ خوشبو بہت زیادہ لگا دیتے ہیں۔ گزشتہ سال بھی وہاں کئی لوگوں کا بیچاروں کا فون آیا کہ انہوں نے رکن یمانی کو ہاتھ لگا لیا، کتابوں میں پڑھا ہوا تھا، وہ ہاتھ لگایا تو وہاں خوشبو لگی ہوئی تھی، اب انہوں نے احرام باندھا ہوا ہے، اب احرام کی حالت میں تو خوشبو نہیں لگانی، پھر مسائل پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے موقع بھی ملے تو ہاتھ نہیں لگانا احرام کی حالت میں رکن یمانی کو، وہاں خوشبو بہت لگائی ہوئی ہے لوگوں نے۔ آپ حضرات بس جب آئیں رکن یمانی آئے تو اس وقت ہاتھ سے کوئی اشارہ وغیرہ بھی نہیں کرنا اور یوں کہنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بس پڑھتے ہوئے آپ سبز ٹیوب لائٹ تک آپ پڑھتے رہیے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجیے کہ کتابوں میں یہ لکھا ہے لیکن آپ نے وہاں ایسا نہیں کرنا ہوگا، موقع ایسا نہیں ہوتا۔ پھر کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 7 چکر پورے کرنے کے بعد اب آپ منتظم پر آ جائیں اور وہاں چمٹ کر دعائیں مانگیں، یہ ساری کتابوں میں لکھا ہوا، بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے، لیکن سب حاجیوں کے لیے کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ آپ بھی نہ کیجیے، احرام جب باندھا ہو جب نہ کریں۔ منتظم کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ منتظم کہتے ہیں چمٹنے کی جگہ، منتظم کا مطلب بھی یہی ہے، چمٹنے کی جگہ، کہ وہاں چمٹ کر دعائیں مانگیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے اس کے بالکل قریب تھوڑا سا دور خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، تو خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو خانہ کعبہ کی دیوار ہے اسے منتظم کہتے ہیں۔ اب اسے چند بندے چمٹ سکتے ہیں، خواتین کو تو خیر وہاں بالکل نہیں جانا چاہیے، بالکل نہیں جانا چاہیے۔ مرد حضرات بھی منتظم تک جانے کی کوشش نہ کریں، مشکل ہوتا ہے، اچھا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ آپ حضرات اپنے عمرے کو اس کے ارکان کو پورا کیجیے۔ آپ جب سبز ٹیوب لائٹ کے پاس 7 چکر پورے ہو گئے وہیں کھڑے کھڑے آپ دعائیں کر لیجیے۔ آپ کیونکہ بے بس ہیں، منتظم تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ تعالیٰ تمام دعائیں قبول فرمائے گا انشاءاللہ، یہ گھبرانا نہیں، اللہ تمام دعائیں قبول فرمائے گا۔ اور دھکا وکا دے کے وہاں جانے کی بالکل کوشش نہ کریں، احرام باندھا ہوا ہے آپ نے عمرے کا۔ تو 7 چکر پورے کرنے کے بعد اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر آپ نے 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنے ہیں۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد اب آپ نے 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنے ہیں، یہ بھی آپ نے ہر طواف میں ایسا کرنا ہوگا۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف آپ نے ادا کرنے مقام ابراہیم کے پیچھے۔ خانہ کعبہ کا جس سائڈ پہ دروازہ ہے نا، خانہ کعبہ کا دروازہ، اس دروازے کی ہی طرف تھوڑا سا آگے دیکھیں گے تو ایک جار پڑا ہوا ہے، پنجرا نما جار سا رکھا ہوا ہے شیشے کا، اس کے اوپر سنہری جالی بھی ہے، اس کے اندر وہ پتھر رکھا ہوا ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔
اور اس مقام ابراہیم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا. یہاں نماز پڑھنے کے بارے میں بھی قرآن مجید میں آیت ہے، میں پڑھنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم اور وہاں نماز پڑھنے کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے. اس لیے عمرے اور حج میں یہ کام کرتے ہیں طواف کے بعد. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم مقام ابراہیم کو یعنی ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. اب وہ پتھر جو رکھا ہوا ہے جار کے اندر وہ اوریجنل پتھر ہے، اس وقت کا پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پاؤں کے نشان کھڑے ہونے کے آج بھی موجود ہیں، آج بھی موجود ہے. یہ اللہ کا نظام. اس جگہ سے ذرا پیچھے کھڑے ہو کر آپ نے 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنے. بالکل ذرا پیچھے نہیں، ذرا تھوڑا سا اور پیچھے دیکھیں گے وہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، کیونکہ یہاں طواف کرنے والے لوگ گھوم رہے ہیں نا. آپ نے اس کے اندر 2 رکعت نہیں ادا کرنے. طواف کرنے والوں کے درمیان نہیں کھڑا ہونا، بالکل دھکا پڑے گا اور زوردار بالکل بچنے کی کوشش کرنی. آپ نے مقام ابراہیم کے ذرا پیچھے دیکھیں گے تو مرد نماز الگ پڑھ رہے ہوں گے، خواتین الگ پڑھ رہی ہوں گی. ان کے درمیان ہی جگہ بنا کے آپ نماز پڑھ لیں، کیونکہ وہاں سب 2 رکعتیں پڑھ کے جا رہے ہوتے. چند منٹ میں جگہ بن جاتی، چند منٹ زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑتا. خواتین کو کہیں کہ خواتین میں نماز پڑھیں 2 رکعت، اور مردوں کو کہیں کہ مردوں میں نماز پڑھیں 2 رکعت. 2 رکعت واجب الطواف آپ نے پڑھنے. اس طرح کہ پہلے آپ نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنے. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں. خواتین و حضرات، یہ انسان کی زندگی میں عجیب و غریب نماز ہوتی ہے، بہت عجیب نماز ہوتی ہے والی 2 رکعتیں. اس لیے کہ اب تک نہ آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. آج سامنے خانہ کعبہ ہے، آج سامنے خانہ کعبہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. بہت عجیب کیفیات ہوتی ہیں ان 2 رکعتوں میں. آپ 2 رکعت پڑھیے. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد. یہ 2 رکعت واجب الطواف پڑھنے کے بعد پھر آپ اس کے بعد زمزم پیجیے. ذرا سا پیچھے برآمدوں میں چلے جائیے، وہاں بے شمار زمزم کے کین رکھے ہوئے، وہاں آپ کھڑے ہو کر زمزم پیجیے. خانہ کعبہ کو دیکھیے، وہاں حدیث بھی لکھی ہوئی ہے کہ زمزم پیتے ہوئے جو بندہ جو دعائیں مانگے اللہ قبول فرما لیتا. اس لیے زمزم پیتے ہوئے خانہ کعبہ کو دیکھیے، کھڑے ہو کر زمزم پیجیے. خواتین حضرات، وہاں جگہ بنی ہوتی ہے خوب اچھی خاصی. تھوڑا سا زمزم چہرے پر بھی اس وقت ڈال لیں، گرمی ہوتی ہے، روز ہو کر بندہ سارے دعائیں کر کے فارغ ہوتا ہے، اور اس وقت زمزم چہرے پر ڈالیں، بڑا سکون ملتا ہے. ٹھنڈا ٹھنڈا زمزم پئیں اور خوب دعائیں مانگے. یہاں ٹائم تھوڑا سا دیں. زمزم پینے کے بعد اب آپ نے سعی کرنی ہے. اب 2 کام ہو گئے آپ کے 4 کاموں میں سے، احرام بھی ہو گیا اور عمرے کا طواف بھی ہو گیا. اب تیسرا کام ہے سعی، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا. اب اس کا جو لیٹسٹ آج کل کے جو حالات ہیں نا وہ بتانے لگا ہوں سعی کے. بہت آسان کام. آپ کے ساتھ جو کوئی صاحب تجربہ کار ہو نا تو آپ لوگ تھوڑا سا وہاں رک جائیے، جہاں زمزم پی رہے ہیں وہاں تھوڑا سا پیچھے ہو کر تھوڑا سا رک جائیے، آرام کیجیے. اپنے ساتھیوں کو 1-2 کو ذرا بھیجیں. وہاں انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان اب کئی فلور بنا دیے ہیں صحیح کرنے کے. وہ ذرا جا کر دیکھ رہے ہیں کہاں رش نہیں ہے، وہاں جا کر آرام سے صحیح کیجیے، دھکا بھی نہیں پڑے گا اور فل ایئر کنڈیشن ہے. بڑے آرام سے وہاں جا کر صحیح کیجیے. اس لیے آپ حضرات رش کی جگہ میں صحیح نہ کریں. دیکھیں کس فلور میں رش نہیں ہے، وہاں چلے جائیے. اس کا طریقہ کیا کہ آپ جب 2 رکعت واجب الطواف ادا کر کے فارغ ہوں گے تو وہیں دیکھیے گا آپ کو بورڈ نظر آئے گا صفا. یہ بھی بورڈ ہر فلور کے اندر بورڈ لگا ہوا ہے، صحیح کرنے ادھر جائیں. اردو میں بھی بورڈ لگے، اردو عربی میں وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں. تو اردو میں بھی بڑا واضح موٹا موٹا کر کے لکھا ہے صحیح، اس لیے اس طرف جائیں. تو آپ وہ صحیح کے لیے ادھر چلے جائیں. جب صفا پہاڑی تک پہنچے تو اس سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے. جب زمزم پی کر فارغ ہو جائے نا تو صحیح کے لیے جانے سے پہلے استلام نمبر 9 کرنا سنت ہے. اس وقت گھبراہٹ میں یہ والا استلام رہ جاتا ہے. یہ زمزم پینے کے بعد صحیح شروع کرنے سے پہلے
صفا پہاڑی پہ جانے سے پہلے آپ نے استلام نمبر 9 کرنا سنت ہے، رہ جائے کوئی حرج نہیں، آپ کا عمرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن آپ اس استلام کو کیسے کریں گے؟ زمزم پینے کے بعد نہ جہاں زمزم پی آئے وہیں دیکھیں گرین ٹیوب لائٹ کہاں ہے، گرین ٹیوب لائٹ کہاں ہے، وہ گرین ٹیوب لائٹ کے پاس جا کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے ہاتھوں کو چوما، ہاتھوں کو چھوڑا، یہ حجر اسود کا استلام ہو گیا، یہ استلام ہو گیا۔ اب آپ سعی کے لیے تشریف لے جائیں۔ جب آپ سعی کے لیے تشریف لے جائیں تو ایسی صورت کے اندر قریب 2 پہاڑیاں ہیں، ایک پہاڑی کو کہتے ہیں صفا اور دوسری کو کہتے ہیں مروہ، اور اس سعی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، سعی کا حکم بھی فرمایا ہے، صفا اور مروہ کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں فرمایا، اس لیے ہم سعی کرتے ہیں حج اور عمرے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یہ ہے وہ شرعی حکم جس کی وجہ سے سعی کرتے ہیں۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ یطوف بہما، تو کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے۔ یہ ہے وہ آیت سعی والی۔ سعی کا مطلب ہے نا چلنا، آپ ان 2 پہاڑیوں کے درمیان چلتے ہیں، اس کو سعی کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے پاس جو پہاڑی ہے وہ صفا ہے اور ذرا دور پہاڑی وہ مروہ ہے۔ آپ نے سعی کو شروع کرنا ہے صفا سے، یہ ایک اہم پوائنٹ، آپ نے سعی کو شروع کرنا ہے صفا سے۔ تو وہاں لکھا ہوا سعی کرنے کی جگہ اس طرف ہے، آپ ادھر چلے جائیے، آگے وہ صفا آ جائے گا۔ جب صفا آ جائے تو وہاں پہاڑی کا جو بالکل اوپر چوٹی ہے نا، کارنر وہاں اوپر والی چوٹی، اس کو انہوں نے اوریجنل باقی رکھا ہے، باقی سارا فرش بنا دیا، بڑا شاندار فرش۔ مروہ پہ بھی اسی طرح اوریجنل چوٹی کو انہوں نے باقی رکھا ہے، پہاڑی کی چوٹی کو، اور باقی ساری کو انہوں نے فرش بنا دیا۔ آپ جب صفا پہ چلے جائیں تو وہاں سعی شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنی۔ یہ مسنون عمل ہے کہ صفا پہاڑی پر سعی شروع کرنے سے پہلے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا دیں اور آپ تکبیر بھی کہہ لیجیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، چوتھا کلمہ پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگیں۔ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ چند منٹ دعا مانگنے کے بعد اب آپ سعی شروع کر دیں۔ صفا سے مروہ تک جائیں گے تو جانے کا راستہ انہوں نے الگ بنایا ہوا ہے، بہت ایئر کنڈیشن راستہ، بڑا آرام دہ راستہ۔ واپسی کے لیے الگ راستہ بنایا ہوا ہے، انہوں نے نظر آتا ہے، آنے جانے والے دونوں نظر آتے ہیں۔ درمیان میں انہوں نے ویل چیئر والوں کا راستہ بنایا ہوا ہے، ہر فلور میں بڑا آرام پہنچایا ہوا انہوں نے۔ اور اس پوری سعی کے درمیان انہوں نے جگہ جگہ زمزم لگایا ہوا ہے، زمزم کی ٹوٹیاں، ٹھنڈا زمزم مل جاتا ہے، ذرا پیاس لگی تو زمزم پی لیا۔ صفا سے مروہ تک جاتے وقت بھی آپ کی انگلی میں وہ جو 7 دانوں والی تسبیح ہے وہ ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے 7 چکر گننے ہیں۔ یہ سعی کے لیے یہ 7 دانوں والی تسبیح بڑی ضروری ہے جناب، ابھی وجہ بتاؤں گا آپ کو۔ اس لیے کہ جب آپ صفا سے مروہ تک جائیں گے تو یہ آپ کا 1 چکر، 1 دانہ ہلا لیجیے۔ جب مروہ سے آپ صفا تک آئیں گے تو یہ دوسرا چکر۔ بہت سے حاجی حضرات بیچارے جن کو یہ ٹیکنیک نہیں پتہ ہوتی نا، بیچارے 14 چکر لگاتے ہیں۔ وہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا آتے تو کہتے 1 چکر، وہ پھنس جاتا ہے بندہ پوری طرح۔ آپ حضرات کو یہ ذہن میں رکھنا ہے، صفا سے مروہ جائیں گے تو 1 چکر، مروہ سے واپس آئیں گے دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ جائیں گے آپ کا تیسرا چکر۔ اس طرح آپ کی سعی شروع ہوگی صفا سے اور سعی ختم ہوگی مروہ پہ۔ الحمدللہ آپ کی سعی مکمل ہو گئی۔ اب آپ اس میں کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ سعی کرتے ہوئے جہاں میلین اخضرین ہے وہاں آپ نے ذرا تیز چلنا ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ میلین اخضرین جہاں ہے وہاں مردوں نے تیز چلنا ہے، دوڑنا نہیں ہے، تیز چلنا ہے۔ خواتین نے عام رفتار میں چلنا ہے۔
وہاں خواتین بھی آپ کو دوڑتی ہوئی نظر آئیں گی؟ بالکل نہیں، خواتین کو دیکھ کر دوڑنا نہیں، بالکل. اب مردوں میں ذرا تیز چلنا ہے. یہ مینن اخبرین کیا چیز ہے؟ اب انہوں نے بڑی سہولت کر دی ہے. پہلے ہوتے تھے 2 ستون ہوتے تھے سبز رنگ کے، بس وہ اندازہ نہیں ہوتا تھا. اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ مینن اخبرین جہاں آتے ہیں تو وہاں انہیں چھت پر گرین ٹیوب لائٹیں لگا دی. چھت کے اوپر گرین ٹیوب لائٹیں کافی ساری لگا دی، یعنی جتنا وہ چلنے کی جگہ ہے نا، تیز چلنے کی جگہ، وہ پوری کی پوری گرین ٹیوب لائٹیں ہی لگی ہوئی ہیں جگہ جگہ، بار 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 بار. بس آپ چھت کو دیکھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ جی یہاں سے ہم نے ذرا تیز چلنا ہے، اور جب وہ گرین ٹیوب لائٹیں ختم ہو جائیں تو آپ نے وہ چلنا تیز کرنا بند کر دینا، پھر عام رستہ. یہ مینن اخبرین کے درمیان تیز چلنا یہ سنت ہے، اور اس میں دعا بھی آپ کتاب میں پڑھیں گے کہ رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم. یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ ذرا چلیں گے. خواتین و حضرات، الحمدللہ آپ کی سعی مکمل ہو گئی. 3 کام ہو گئے عمرے کے. یہ آپ نے حج میں بھی کر رہے ہیں، اس لیے سارے کام ایک ایک ذہن میں رکھیے گا، نہ سمجھیں کہ ابھی نماز سے پہلے عمرے کا بیان ہو رہا ہے پھر حج کا بیان ہوگا. جی نہیں، یہ آپ کا حج ہی ہو رہا ہے، حج تمتع، لیکن ابھی آپ عمرہ کر رہے ہیں. تو آپ کے 3 کام ہو گئے. نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی. جب سعی پوری ہو جائے تو اب آپ حضرات کا چوتھا کام ہے بال کٹوانا. اور یہاں میں ایک عرض کر دوں، جب شروع میں آپ طواف شروع کریں تو آج آپ کو ایک گفٹ پیک جو ملے گا خواتین و حضرات، اس میں آپ کو جوتا رکھنے کا تھیلا بھی ملے گا. تو آپ اس کپڑے کے تھیلے میں اپنا جوتا رکھ لیں اور جوتا ساتھ ہی رکھیں. یہ آپ کو فائدہ اس وقت نظر آئے گا جب آپ مروہ پہ پہنچے ہوں گے اور جوتا آپ کے پاس ہوگا. پھر آپ کو وہ لمبا چکر کاٹ کے دوبارہ جوتوں والی جگہ پہ نہیں آنا پڑے گا رکھنے. اس وقت بندے کو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، جوتا پاس ہے بس ٹھیک ہے، یہاں سے سیدھا نائی کے پاس بال کٹوانے جائیں گے، وہ واپس پھر وہاں اس جگہ نہیں جائیں گے پہلی جگہ. اس لیے آپ حضرات جب خانہ کعبہ کا طواف شروع کرنے لگے تو اس سے پہلے جوتا اتار کر اپنے پاس رکھ لیں. اور بعض بہت اچھا عمل کرتے خواتین حضرات کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ 3-4 افراد کے لیے وہ کندھے کے پیچھے ڈالنے والا ایک تھیلا لے لیتے ہیں، تو ہر ایک وہ کپڑے کے تھیلے میں جوتے ڈال لیتا ہے، اور 3-4 افراد 2-3 افراد کے وہ کندھے کے پیچھے بیگ ڈال کے اس میں 2-3 افراد کے جوتے ڈال کے بس طواف بھی ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتی ہے، گھوم رہا چکر لگا رہے ہیں. جب واپس فارغ ہوئے ہر ایک کا جوتا نکالا اور چل پڑے. اس وقت پتہ چلتا ہے کتنی سہولت والی چیز ہے. تو آپ اپنا جوتا نا کپڑے کے تھیلے میں اپنے پاس رکھیے. جب مروہ پہ آپ کی صحیح ختم ہو جائے تو وہاں کسی سے پوچھ لیں کہ جی نائیوں کی دکانیں کہاں ہیں بال کٹوانے، وہ ذرا دور ہیں، تھوڑا سا پیدل چلنا پڑتا ہے، بہت دور نہیں ہے. تو آپ نائیوں کی دکانوں کی طرف چلیں، وہاں کئی دکانیں لائنیں لگی ہوئی ہیں. آپ مرد حضرات پہلے جائیے، خواتین ساتھ ہیں وہ ساتھ لے جائیں، ان کو ساتھ ہی رکھیں. نائیوں کی دکان پہ پہنچ کے مرد حضرات کے بارے میں پہلے بات بتاؤں، پھر خواتین کے بارے میں. مرد حضرات بال کتروا بھی سکتے، چھوٹے بھی کرا سکتے، اور مرد حضرات بال مونڈوا بھی سکتے، سر کے بال مونڈوا بھی سکتے، کتروا بھی سکتے، دونوں طرح اجازت ہے. لیکن اس میں ایک اصول اور قانون ہے جو دین اسلام نے بتایا، وہ یہ کہ اگر تو مرد کے بال 1 انچ سے زیادہ بڑے ہیں، سر کے بال 1 انچ سے زیادہ، ایک پوروے سے زیادہ بڑے ہیں، تو آپ نائی کو کہہ دیں میرے 1 انچ بال چھوٹے کر دیں، بالکل ٹھیک، جائز. اور اگر 1 انچ بال ہیں یا اس سے چھوٹے ہیں تو ایسی صورت میں سر منڈانا واجب ہے، احرام نہیں کھلے گا. اس لیے گزارش ہے کہ اگر 1 انچ سے زیادہ بال ہو تو آپ بال کو اتروا لیں، اور اگر 1 انچ یا اس سے کم بال ہیں تو سر کے بال منڈانا واجب ہے. نائی کو کہیں اس طرح پھیر دیں، وہ بڑے آرام سے اس طرح پھیر دیتے ہیں، اور وہ احتیاط بھی کرتے ہیں الحمدللہ. وہاں وہ جو شیمپو لگاتے ہیں نا بالوں میں، اس میں خوشبو بالکل نہیں ہوتی، کیونکہ سارے حاجیوں کا ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے وہاں جو شیمپو لگاتے ہیں اس میں خوشبو بالکل نہیں ہوتی. تو بڑے آرام سے وہ سر کے بال مونڈ دیتے ہیں. جب سر کے بال مونڈ دیں تو پاس ہی آپ کے ساتھ اگر خاتون ہیں تو وہ ساتھ ہی بار کھڑی ہوں گی، تو آپ نائی سے کہیں کہ وہ کینچی دے دیں، وہ آپ کو دے دیتے ہیں کینچی.
کینچی لے کر اب آپ خاتون کے بال کاٹنے کا انداز سیکھیے. آپ مرد حضرات اور خواتین بھی غور سے سنیں اور سیکھیں. ایک خاتون کے بال جب کٹ جائیں تو باقی اور خواتین ان کے بال وہ خاتون کاٹ سکتی ہیں. لیکن نائی سے خاتون بال نہ کٹوائے. غیر محرم شخص خاتون کے بالوں کو ہاتھ نہ لگائے کیونکہ یہ سطر ہے. خاتون کے بال سطر ہے, غیر محرم کو بالکل ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. تو آپ محرم ہیں, آپ وہاں سے کینچی لے لیں اور کینچی لے کر اب جو محرم خاتون ہے بال کھڑی ہوئی ہیں تو ان کو کہیں کہ صرف گٹ کا چھوٹا سا حصہ جو پیچھے کمر کی طرف لٹک رہا ہے اس میں آخر کا جو کونا ہے پہلے اس کو ٹریمنگ کر کے کاٹ دیں, اور اتنا کاٹنے کے گٹ کا موٹا حصہ کنارہ آ جائے جس میں محسوس ہو کہ یہاں سر کے اکثر بال لٹکے ہوئے اب آ گئے. جو باریک کونا ہے وہ کاٹ دیں. کاٹ دیا. اس کے بعد جب بالوں کا موٹا حصہ کنارہ گٹ کا آخر کا حصہ ہو, آپ محرم مرد ایک دفعہ انگلی پر بالوں کو لپیٹیں, ایک دفعہ انگلی پر بالوں کو لپیٹیں اور لپیٹنے کے بعد اس کو انگوٹھے سے پکڑ لیں اور پکڑ کر کینچی سے کاٹ لیں. یہ ٹیکنیک اس لیے بتائی جاتی ہے کہ اگر وہ لٹکے ہوئے بالوں کو ویسے کہ ویسے آپ کاٹنے کی کوشش کریں گے تو وہ سیڑھیاں سے زگ زیگ بن جاتی ہے, خاتون کو برا لگتا ہے. اس لیے آپ کو ٹیکنیک بتا رہا ہوں, بہت آسان, چند سیکنڈ کا کام, مشکل نہیں ہے کہ آپ کھڑے کھڑے وہاں کینچی لیں اور کینچی لے کر آپ پہلے بالوں کے باریک حصے کو کاٹ لیں. پھر اس کے بعد جب موٹا گٹ کا حصہ بچ جائے تو اس کو ایک دفعہ انگلی پہ بل دیں, انگوٹھے سے پکڑ لیں, کینچی سے کاٹ دیں. انشاءاللہ العزیز 1 انچ بال کٹ جائیں گے. الحمدللہ آپ کا بھی احرام کھل گیا اور خاتون کا بھی احرام کھل گیا. عمرہ مبارک. کوئی مشکل کام نہیں. اب جائیں اپنے ہوٹل میں کمرے میں جا کر نہائیں دھوئیں, عام کپڑے پہن لیں. اب 8 ذوالحجہ تک جب حج کا احرام باندھ کے مینا جانا ہوگا اس وقت تک بالکل فری, کوئی احرام کی پابندی نہیں. اور یہ کل 24 گھنٹے 20-22 گھنٹے 24 گھنٹے 1 دن بس آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں تھی عمرے کی. الحمدللہ عمرہ مکمل ہو گیا. اب آپ جا کر آرام کیجئے اور جا کر نہائیں دھوئیں اور اپنے ہوٹل میں رہیے. انشاءاللہ العزیز اب منتظمین آ کر اعلانات فرمائیں گے. وہ منتظمین جو تشریف لائیں اور اعلانات فرمائیں, وہ اعلانات غور سے سن لیجئے. پھر آپ کے لیے توازوں کا اہتمام کیا ہے لنچ باکس کا, آپ وہ کھائی دیجئے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد پھر دوبارہ ملاقات ہوگی اور حج تمتع کے جو باقی اعمال ہیں ان کا تذکرہ انشاءاللہ نماز کے بعد ہو سکے گا. ابھی آپ تشریف رکھیے گا اور پہلے بات سن لیجیے گا منتظمین. آپ کے سامنے عمرے کے مسائل تفصیل کے ساتھ آ گئے. ظہر کی نماز انشاءاللہ 1 بجے ادا کی جائے گی. اس سے پہلے آپ کے لیے توازوں کا باہر انتظام کیا گیا ہے اور نماز کے فوراً بعد حج کے مسائل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. اس دوران آپ ساتھیوں کی دیر میں کوئی سوال آئے گا, آپ نے پرچی میں لکھ لینا ہے اور مجلس کے آخر میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. اور آپ کو یہ جو بیان استاد محترم بیان فرما رہے تھے, یہ بیان پر مشتمل کتاب آخر میں آپ کو انشاءاللہ وہ بھی دے دی جائے گی. اب آپ